बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ हैं अजहर अली आतिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करते हैं हमारे नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। आज भी हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन है। कल आपको बताया था आज 8 सितंबर बात होगी पाक बहरिया के हवाले से। इन डिटेल बताएंगे हमें अजहर अली आतिफ साहब। जी सर। ये गाजी, ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, समट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जते आशनाई। क्या बात है। तो हम 3 दिन से ऐसे जवानों से बात कर रहे हैं, ऐसे अहबाब से बात कर रहे हैं जो ज़ौक़े खुदाई रखते हैं, जो लज्जते आशनाई रखते हैं। क्या बात। हमारे साथ आज जैसा आपने बताया कि हम 3 दिन से वतन के बहादुर सपूतों से गुफ्तगू कर रहे हैं, ऐसे ही है, जिनके बारे में कहते हैं कि वो जागते हैं तो हम चैन की नींद सोते हैं। क्या बात है। वो काम करते हैं, हम सुकून से रहते हैं। वो हमारी हिफाजत करते हैं, हम सिक्योर फील करते हैं। कोई शक नहीं। उन्हीं से गुफ्तगू होगी। परसों आपने जैसे कहा यौम दिफाए पाकिस्तान था, कल यौम फ़ज़ाइया था, और आज काबिल फ़ख्र दिन यौम बहरिया है। क्या बात, क्या बात। आज के मेहमानों से जिनके बारे में मैंने कहा कि जो लज्जते आशनाई रखते हैं, जो ज़ौक़े खुदाई रखते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ कैप्टन साजिद हुसैन साहब मौजूद, पाकिस्तान नेवी के ऑफिसर। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कमांडर रुबाब ज़हरा साहिबा हैं, पाकिस्तान नेवी के PR के शोबे से वाबस्ता हैं, और कैप्टन मऊज़ अकरमा हैं जो ऑपरेशन से माशाअल्लाह। वेलकम करते हैं जी आप तीनों मेहमानों को। बहुत शुक्रिया भी करते हैं, और हम इनके साथ बैठकर इनसे बातें करके और नेवी के बारे में जानकर हम फ़ख्र भी करेंगे। नो डाउट, नो डाउट। तो आगाज़ करते हैं जी। कैप्टन साजिद हुसैन, हम आप तीनों को खुश आमदीद भी कहते हैं। और आज हम पहले भी पढ़ते थे, लेकिन इस प्रोग्राम से कबल जस्ट याद ताज़ा करने के लिए कायदे आज़म का वो इक़्तिबास मैं पढ़ रहा था तकरीर का, जो 23 जनवरी 1948 PNS दिलावर में आपने किया। और क्या खूबसूरत, जिसको कहते हैं कि यकीन से भरपूर खिताब। और मेरा ख्याल है कि अभी भी हमारी नेवी नेवल ऑफिसर्स और नेवल जवानों के रगों में जो खून दौड़ रहा है, कायदे आज़म के उन अल्फाज की तपिश अभी भी मौजूद है। फरमाइए। ये आपने बिल्कुल हिस्ट्री का एक बड़े इम्पॉर्टेंट पहलू का जिक्र किया, बिकॉज़ देखें वो टाइम था जब बुनियाद रखी जा रही थी इस वतन की और इस फ़ौज की, और पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट नेवी। तो कायदे आज़म की जो विज़न थी बेसिकली उसी को हम आगे लेके चले, और उन्होंने उस वक्त ये फोरसी किया था कि बिकॉज़ आपको ये हिस्ट्री में लिखा हुआ है, प्रूवन है कि जो हमें असासे बरतानिया की जाने के बाद मिले थे, उसमें बड़ी मीगर सी रिसोर्सेज के साथ वी स्टार्टेड। तो उनको ये पता था कि हमारा मुकाबला दुनिया से होना है, और पर्टिकुलरली उस वक्त जो भी हमारा पार्टीशन के बाद भी भारत ने हमें उस तरह तस्लीम नहीं किया था। तो हमें ही कुड फोरसी फ्यूचर में भी कि वो पाकिस्तान का वजूद हमारे दुश्मन को जो है ना वो खटकता रहेगा। तो उसके लिए उन्होंने ये एम्फेसाइज ज़रूर किया कि डिस्पाइट बीइंग स्मॉलर इन साइज़ एज फार एज द न्यूमेरिक स्ट्रेंथ इज़ कंसर्न, हमें अपना जज्बा जो है ना उसको हाई रखना है। और लेटर ऑन 65 की जंग में यही चीज़ साबित हुई कि हम अददी एतबार से बहुत कम थे, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुश्मन को उसके नापाक अज़ाइम में कामयाब नहीं होने दिया। बेशक बेशक। महविश, मैं जब इस्लामाबाद आया तो मैं भी जिक्र कर रहा था कि मैं बावजूद नेवल कॉलोनी में रहा। तो जब हम उस वक्त कॉलेज का ज़माना था, तो जब सुबह सुबह उठकर नेवी के बड़े स्मार्ट ऑफिसर्स को बड़े स्मार्ट लिबास में देखते थे, तो हमें रश्क आता था। क्या बात। तो मुझे आज बड़ी नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स हो रही हैं, और फ़ख्र भी महसूस हो रहा है कि ऐसे नेवल ऑफिसर्स के जिनको हम उस वक्त अपना आइडियल समझते थे, उनके साथ हम इस वक्त मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर रुबाब ज़हरा साहिबा जो PR के शोबे से हैं। आपका तो शोबा ही बयान करना है, और अभी जो कायदे आज़म
کہ میں جو الفاظ پڑھ رہا تھا ان میں جو یقین تھا اور جو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے ان کو پڑھ کے، تو جب انہوں نے اسمالنس آف نیوی کا ذکر کیا کہ ہماری نیوی چھوٹی ہے، اور پھر وہ مضبوط الفاظ کہے کہ جو نیوی کو اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا ایک وسعت دے رہے ہیں، اور لگ رہا تھا کہ قائد اعظم کے الفاظ ایسے ہیں کہ چھوٹا ہونا ایک زیادہ مضبوطی کی بات ہے، جس طرح سے انہوں نے بتایا. فرمائیے گا سر. اس سے جو ہم قائد اعظم کے سنہری اصولوں کی بات کر رہے ہیں، اور اگر ہم اس کو اپنے ادارے کے ساتھ اس کے جب کنیکٹ کرتے ہیں تو جو ہماری کور ویلیوز ہیں ہم نے وہ بھی قائد اعظم کے ان اصولوں سے ہی ڈرائیو کی ہیں کہ کریکٹر، کریج، کمٹمنٹ اور فیتھ. اور اسی سے ہی بیس کرتے ہیں کہ ہم جب بھی اپنا کوئی کام سٹارٹ کرتے ہیں، اس کا آغاز ہوتا ہے، تو ہمارے دماغ میں اور ہمارے دل میں جو چیز سب سے پہلے ایک آپ کہتے ہیں کہ ترجیح پہ آتی ہے، وہ یہی ہے کہ ہمیں ان تمام جو اپنے 4 جو کور ویلیوز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ہر کام کو کرنا ہے. اور جب ہم عددی اعتبار سے کسی بھی چیز کے چھوٹے ہونے کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو اپنے لیے ایک ایڈوانٹیج اور اپنے لیے ڈس ایڈوانٹیج کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. کہ اگر ہم اس کا تقابل بھی کریں انڈیا کے ساتھ، تو ہم اگر اپنی بات کریں تو ہمارے پاس جو ایریا ہے وہ بڑا زرخیز ایریا ہے. اس کو ہم اگر اپنے دفاع کے لیے، تو ہم یہ ہماری پہلی ایک ذمہ داری ہے ہی، لیکن جس طرح سے ہم اس کو اپنے کمرشل اور اقتصادیات کے لیے استعمال کرتے ہیں. جی ہم کیپٹن صاحب سے بھی بات کرنا چاہیں گے، معوذ اکرمہ صاحبہ سے، پھر آپ کی طرف واپس آتے ہیں. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی بالکل. یہ جو آپ نے جس ٹاپک کے ساتھ آپ نے آج کی گفتگو کا آغاز کیا، دیکھیے یعنی یہ ہمیشہ سوال رہا ہے نا، ہم سے لوگ بھی پوچھتے ہیں، توقع رکھتے ہیں کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں، پاکستان نیوی کی حیثیت کیا ہے، کہاں سے ہم چلے تھے. تو وہ جو کور ویلیوز کی بات کی اور وہ جو آپ نے قائد اعظم کی بات کی نا، تو وہیں پہ وہ کیا وجہ تھی کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو ہم نے کبھی اس طرف نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس مقابلے میں کیا ہے، ہمارے پاس جو ہے ہم نے اس کا بہترین استعمال کرنا ہے. اور یہی بات تھی جو قائد اعظم نے کہی تھی کہ دیکھیں ہم نے اپنی محنت سے، اپنی سکل سے، اپنی موٹیویشن اور جذبے سے اس فرق کو ختم کرنا ہے جو عددی ہوگا. اور وہ عددی پھر رہتا نہیں ہے اس وقت کہ جب ہم ان چیزوں کو ملاتے ہیں اور اس میں ہمارا جو ان ویورنگ فیتھ، اللہ تعالیٰ کے اوپر غیر متزلزل ایمان ہمیں حاوی کرتا ہے اپنے دشمنوں کے اوپر. تو یہ وہ جذبہ تھا جو قائد اعظم نے ہمیں دیا اور ہم اس کو لے کر چلے. اور اس کی اعلیٰ مثال پھر 1965 کا وہ جنگ تھی جو تینوں فورسز نے نہ صرف بلکہ پوری عوام نے، دیکھیں جنگ جو ہے نا خالی فورسز کی تو نہیں، عوام کے اندر. اور یہ جذبہ انہوں نے صرف خالی فوج میں نہیں بلکہ اس پوری عوام میں تھا. اور آپ سوچ، مطلب ہم تو شاید نہیں تھے لیکن جو ہم نے سنا تو وہ پوری عوام جنگ لڑ رہی تھی اس وقت. تو یہ ایک اصل میں ہماری ٹریننگ کا اور ہماری جو ایگزسٹنس کا ایک بڑا میجر پہلو ہے. اور پاکستان نیوی کا ووٹو ہے کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ہمارا کارساز. کیپٹن ساجد حسین صاحب، ہم جو اپنی زندگی میں کچھ ایسے مناظر دیکھتے ہیں، ان میں سے پاکستان نیوی کے حوالے سے جو چند مناظر ہیں ان میں سے ایک، جب پاکستان نیوی جو مجھے یاد پڑتا ہے قائد اعظم کے کا مزار یا علامہ اقبال کا، یا کوئی ایسی تقاریب ہوتی ہیں کہ جس میں وہ ٹیک اوور کرتے ہیں، تو بالکل نیوی کے سمارٹ جوان، اور وہ دیکھ کے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جذبہ حب الوطنی سے بھرپور ہیں اور وطن کے دفاع کے حوالے سے پورا عزم اور یقین رکھتے ہیں. دیکھیں یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. قائد اعظم کے مزار پہ جو ہے نا تینوں فورسز کو ایک تو 3 دن ایئر مارکڈ ہیں تینوں فورسز کی چینج آف گارڈ سیریمنی کے لیے، جس میں 14 اگست جو ہے وہ نیوی کے حصے میں ہے. اور یہ بھی ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ جشن آزادی کا دن ہمارے لیے. دوسری بات یہ کہ قائد اعظم کی ایفیلیشن بائی ورچو آف بینگ موسٹلی ان کراچی، اور نیوی بھی کراچی بیس تھی، تو انیشیلی انٹریکشن قائد اعظم کا کافی حد تک رہا نیوی کے ساتھ. اور پھر انیشیلی ان کے جو پروٹوکولز اور ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری تھی وہ بھی نیوی کے پاس. بالکل. تو آج بھی یہ فریضہ ہم ان کے مزار پہ جب چینج آف گارڈ کی چینج آف سیریمنی ہوتی ہے تو اس میں ہم بھرپور طریقے سے اس کو کرتے ہیں. واہ واہ واہ. اچھا مجھے کیپٹن صاحب آپ کا بھی جو ذکر ہو رہا تھا کہ آپ کا تعلق میرین سے ہے، اور یہ بھی ایک ایلیٹ جس کو کہتے ہیں کہ فنکشن کہلاتا ہے، اس کے حوالے سے کچھ عوام کو بتائیے گا.
ٹھیک. اچھا کیپٹن صاحب ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. لیکن ناظرین مہمان ساتھ ہیں, بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, اس کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے ان ڈیٹیل بہت کچھ جانے کے, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج 8 ستمبر پاک بحریہ کے یقیناً دن منا رہے ہیں, مہمان ساتھ ہیں, بہت ہی خوبصورت امپورٹنٹ گفتگو کا سلسلہ جاری, تو یقیناً ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی آتے جی کیپٹن معوذ اکرمہ صاحب سے ہم نے سوال کیا تھا کہ کچھ یہ کیونکہ میرین سے ان کا تعلق ہے, میرین آپریشنز کے بارے میں کچھ بتائیں. دیکھیں میں تھوڑی سی بات شروع کروں گا کہ 1947 میں جب نیوی بنی تھی اور اس سے آج تک ایک ارتقاء کا عمل جاری رہا. ہمارے سینئرز نے اور اوپر سے ہمیشہ حالات اور وقت کے تقاضوں اور تھریٹس کو دیکھتے ہوئے اس کی ڈیولپمنٹ جاری رکھی. ہمارے پاس جتنے بھی میگر ریسورسز تھے, وقت سخت تھا, لیکن اس کو بھی دیکھتے ہوئے جتنا وہ کر سکتے تھے وہ وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ نیوی کو ڈیولپ کرتے گئے. نیوی اس وقت جو ہے الحمدللہ پاکستان نیوی اس وقت اس کا شمار جو ہے دنیا کی ایڈوانس نیویز میں ہوتا ہے اور بڑی نیویز کے اندر ہوتا ہے. اس وقت نیوی ایک 4 ڈائمینشنل فورس ہے, جس میں آپ نے سنا ہوگا جو شپس ہیں یہ ہمارے سرفیس شپس جو ہیں یہ مین ایک پاور ہے ہماری, اس کے ساتھ سبمرین ہماری فورس ہے, اس کے ساتھ نیول ایویشن یہ آرمز کہلاتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس کے بعد وہ ہوئی اسپیشل سروسز گروپ کمانڈوز کی جو SSG کے ہیں. جو چوتھی 4th ڈائمنشن ریز ہوئی وہ تھی پاک مرینز. پاک مرینز کا بیسیکلی آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا میں چند نیویز ہیں جن کے پاس مرینز کی کیپیبلٹی موجود ہے. ان کا کام ایمفیبیس وارفیئر میں ایک میجر رول ہے کہ یہ بیک وقت بحر و بر دونوں میں لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو 71 میں شروع میں اس کو ریز کیا گیا ریورائن وارفیئر کے لیے اس پاکستان میں, اور پھر دوبارہ 1990 میں جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی. وی اسٹارٹڈ ویری اسمال, 1 بٹالین کے ساتھ, الحمدللہ آج ہم 3 بریگیڈ سے زیادہ کی فورس پر مشتمل ہے. آپ یہ جو ہمارا ملک کا علاقہ ہے سر کریک کا اور بارڈر کا, جہاں پہ یہ ڈیلٹیک ایکشن سے کریک اور جو سمندر زمین سے ملتے ہیں, تو وہاں پہ آپریشنز پہ آپ کو بیک وقت جو مین آپ کی ٹرانسپورٹیشن اور لاجسٹکس ہے وہ پانی کے تھرو ہے, اور آپ کی جو فائٹ ہے یا جو پوسٹ آپ ہولڈ کرتے ہیں وہ زمین پہ ہے. تو اس وقت پاکستان نے 1990s میں اور 91 میں لیٹر 98 میں جا کے سر کریک کے ایریے پہ اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کیا. تو اس وقت ایک ایسی فوج چاہیے تھی جو بیک وقت نہ صرف اس پہ پانی پہ آپریٹ کرنے کی صلاحیت ہو بلکہ وہ خشکی پہ بھی لڑ سکتی ہو. تو اس کو تناظر میں دیکھتے ہوئے پاک مرینز کا قیام جو ہے عمل میں لایا گیا. اور الحمدللہ آج ہم جو نیوی کی تمام اہم تنصیبات ہیں اس میں ایز اے فورس پروٹیکشن کا رول پلے کر رہے ہیں. کریکس ایریا میں جو ہے وہ دفاع کا ایک اہم ایریا پاکستان نیوی کو دیا گیا ہے جس کی ذمہ داری پاک مرینز کے سپرد ہے. اور تیسرا جو گراؤنڈ بیس ایئر ڈیفنس ہے, زمینی جو دفاع ہے تمام ہوائی خطرات سے, اس کی ذمہ داری بھی بیسیکلی پاک مرینز کو دی گئی ہے. اور ہم سر کریک سے لے کے جیونی تک تمام کوسٹل بیلٹ پہ الحمدللہ پاکستان نیوی کے انسٹالیشنز پہ موجود ہیں. یعنی بہت اہم ذمہ داریاں اس وقت پاکستان نیوی سر انجام دے رہی ہے. لیفٹیننٹ کمانڈر رباب زہرا صاحبہ, آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو دن منانا ہے یہ بڑا اہم ہوتا ہے, ایک ریوائیول ہوتی ہے, ایک عزم نو ہوتا ہے, ایک تجدید عہد ہوتا ہے, تجدید افتخار ہوتا ہے. تو ایک تو انٹریکشن ہوا آرم فورسز یا نیوی کا عوام کے ساتھ, پھر آپس میں جو نیوی کے آفیسر, نیوی کے جوان اور انٹرنل جو ایک عزم نو ہوتا ہے وہ کس طرح یہ دن آپ مناتے ہیں اور کس طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ سر اس کو ہم بلا شبہ پورے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں, کیونکہ یہ دن ہمارے لیے ایک ایسا تاریخی دن ہے کہ آج میں اگر موجود ہوں تو جو ہمارے آنے والی نسل ہوگی, جو ہمارے آنے والے بچے ہوں گے, ان کو بھی اس تاریخ اور اس تاریخی دن کی تمام تفصیلات موجود ان کے ساتھ ہونی چاہیے, ان کے دل میں ہونی چاہیے, اور ان کو اس کی اہمیت کا بھی پتہ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ہم اس کو پورے جوش و جذبے کے ساتھ اپنے ادارے میں اور اپنے پوری نیوی میں مناتے ہیں. اس میں ہمارے چیف آف دی نیول سٹاف, ان کے پیغام ہم تمام ہماری جو یونٹس ہیں, چاہے وہ ٹریننگ یونٹس ہوں, چاہے وہ آپریشنل یونٹس ہوں, ان تک پہنچتا ہے. اور جو ہمارے کمانڈنگ آفیسرز ہوتے ہیں وہ تمام اپنے جوانوں کے ساتھ, اپنے آفیسرز کے ساتھ, CPO سیلرز کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اس میسج کو سب کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے, اس تاریخ کو ان کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے. اور اس دن کے حوالے سے جو ایک بہت اہم بات ہے کہ ہمارے جو شہداء ہیں, قطع نظر اس کے کہ
وہ 1965 میں تھے یا کسی اور آپریشن کے دوران ان کی شہادت ہوئی، ان کے جو اہل و عیال ہیں ان کو اس دن پہ بطور خاص یاد رکھا جاتا ہے، ان کو بلایا جاتا ہے، ان کے ساتھ نشست ہوتی ہے، ان کے ساتھ بات ہوتی ہے، اور ان شہداء کو بھی یاد کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام جو میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے آنے والے جو جنریشنز ہیں، جو ہمارے کورسز ہیں، ان میں یہ چیز ضرور انکلکیٹ ہونی چاہیے کہ ہم نے اس دن کو، بھلے 50 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے اس ٹائم کے فوجیوں نے اور اس فوج نے جس جرأت کا مظاہرہ کیا، ہمیں اس کو اسی طریقے سے اس لیگسی کو آگے لے کے چلنا ہے. تو اس لیے اس دن کو ہم بطور خاص اسی طرح سے مناتے ہیں کہ جیسے ہمارا یہ ڈی ڈے ہے، کہ جس ڈی ڈے کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. بالکل. کیپٹن ساجد حسین صاحب، ایک چیز جو ابھی کیپٹن صاحب بتا رہے تھے اور اس سے میرے ذہن میں ایک بات آئی جو ہمارے ذہن میں ہمیشہ نقش ہے کہ نیوی کی ایک خاص اہمیت ہے. نیوی شاید وہ واحد فورس ہے کہ جو تینوں میدانوں میں عمل کرتی ہے، کام کرتی ہے. بحریہ سمندر میں تو ہے ہی ہے کیونکہ نیوی ہے، لیکن ہوا میں بھی نیوی کے جہاز ہیں، اور خشکی میں بھی جیسے بتایا. تو یہ ایک یونیکنیس ہے نیوی کی کہ تینوں جو ایونیوز ہیں ان پہ نیوی کی ذمہ داریاں، اور اسی لیے پوری دنیا میں نیوی کو بہت اہمیت ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ جس کا سمندر پہ راج ہے ایکچولی وہی سپر پاور یا پاور ہوتی ہے. فرمائیے. جی، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اس کو تھوڑا سا میں اور ایمپلیفائی کر لوں. ضرور. یہ 3 ڈائمینشنز تو ہیں، لیکن اب ہم اس کو فردر ایلیبوریٹ کر کے ایکچولی اٹ از 4 ڈائمینشنل فورس. اسی لیے ہر آرم فورس کا ایک اپنا کردار تو ہے، لیکن نیوی ہیز اے پرائڈ ٹو بی دی اونلی 4 ڈائمینشنل فورس ان پاکستان، جس میں ہم سرفیس پہ ان دی فارم آف شپس آپریٹ کرتے ہیں، سب سرفیس پہ ان دی فارم آف سب مرینز آپریٹ کرتے ہیں، پھر ہم ایویشن کی فارم میں بھی ہیں، اینڈ مرینز کمپوننٹ ہمارا NSSG جو ہمارے لینڈ کمپوننٹ ہے. تو یہ ہمیں ایک ایڈیڈ ایڈوانٹیج ہے. اٹ مینس کہ تھریٹ کسی بھی اینگل سے ہو، کسی بھی ڈائمینشن سے ہو، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ڈیڈیکیٹڈ کمپوننٹ آف اے فورس ہے. تو یہ ایک یونیک پرائڈ ہے نیوی کو، جو اوور دا ایئرز ہم نے جیسے جیسے نیوی نے گرو کی تو ہم نے اس کو اسٹرینتھن کیا، اور یہ فردر بھی اس کو ہم اوبیسلی کرنے جا رہے ہیں. جی بے شک. کیپٹن معوذ اکرمہ صاحب، یہی سوال ایک اور طریقے سے آپ سے کہ ہم پرانے زمانے میں کی ابھی بھی سٹوریز پڑھتے ہیں، اور وہ سندباد کے سفر، اور اس پہ موویز بھی آپ نے دیکھی ہوں گی بہت ساری، اور امریکہ کی ڈسکوری، آسٹریلیا کی ڈسکوری، یہ ساری بحریہ کے ذریعے ہوئی اور جہازوں کے ذریعے ہوئی. اور کہتے تھے کہ جتنی بحریہ ترقی کرتی گئی، جہاز اچھے ہوتے گئے، اسی طرح پوری دنیا ڈسکور ہوتی گئی. اور آج بھی کہتے ہیں کہ بحری بیڑے جن کی ابھی بھی آپ سنتے ہیں نا فلاں جگہ بحری بیڑا پہنچ گیا، تو جس کی نیوی جتنی مضبوط ہے وہی پاور جو ہے وہ دنیا پر حکمرانی کرتی نظر آتی ہے. بالکل. آج کے دور میں نا وقت کے ساتھ ساتھ ایکچولی ریچ بڑھتی گئی ہے. نیوی نے جو سب سے زیادہ کام کیا، جو مطلب باقی دنیا میں آپ دیکھیں، جو اگر ہم برٹش راج کہتے ہیں نا، تو وہ مینلی بیسیکلی تھا ہی ان کی نیول پاور کی وجہ سے. وہ خود تو اتنے سے تھے، چھوٹی ایک کنٹری ہے، بٹ پوری دنیا پہ جو انہوں نے راج کیا وہ مینلی بیکاز آف ان کی جو نیول پاور تھی. دیکھیں سمندر جو ہے نا وہ رستہ ہے جو پوری دنیا کو کنیکٹ کر دیتا ہے نا. آپ کی ریچ آپ کو دیتا ہے، آپ کسی جگہ بھی بغیر اس کے کہیں کہ پاسپورٹ کے نا آپ پہنچ جاتے ہیں. جی، اور لمیٹڈ نہیں ہے کیونکہ ایئر باہر لمیٹڈ ہوتا ہے. آپ بہت زیادہ لوگ، بہت زیادہ سامان، بہت زیادہ اس کے ذریعے کیری نہیں کر سکتے، لیکن جو مین روٹ ابھی بھی وہ سمندر ہی ہے. آپ دیکھیں نا، آپ کی جو مینلی اگر ہم کہیں کہ دنیا جو جڑی ہے آپس میں، وہ ہے تجارت سے، اکانومی سے. اس وقت جو مین ٹریڈ ہے، جو میجر آپ کی ٹریڈ ہے، وہ ساری سی لائنز کے ذریعے ہے. تو وہ اب اس وقت کسی بھی نیوی کا ایکچولی جو اس وقت سب سے میجر رول ہے، وہ اپنی سی لائنز کی جو ہے اس کو سیکیور کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے کہ آپ کسی بھی جنگ کے حالت میں یا مشکل میں آپ کی جو ٹریڈ ہے اور جو اکانومی ہے وہ چلتی رہے. تو اسی طرح پاکستان نیوی کا بھی سب سے ون آف دا میجر رول از ٹو اپنی جو سی لائنز آف کمیونیکیشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو تجارتی راستے اور روٹس ہیں ان کو سیکیور کریں، اور کسی بھی جنگ اور امن دونوں حالات میں اس کو روانی سے ہم جاری. بلکہ آپ تجارت کی بات کر رہے ہیں، آج کل جو دنیا کی جو نرو چل پڑتی ہیں اور رک جاتی ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، تو عام طور پر جو سیٹلائٹ ہے وہ تو ایک بیک اپ کے طور پر کام کرتا ہے،
ایکچولی وہ سمندر میں جو ایس ایم ویز لائن بچھی ہوئی ہیں انٹرنیٹ کی وہی پوری دنیا کو ملا رہی ہیں. تو گویا یہ جو موڈ آف کمیونیکیشن ہے یہ بھی سمندر ہی سے وابستہ ہے. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ جو سبمرین کیبلز جن کو ہم کہتے ہیں یہ اس کے ساتھ ہی ساری دنیا کو یہ کنیکٹ کیے ہوئے ہے. تو سملرلی آپ نے یہ ورڈ سنا ہوگا, یہاں میں آپ کے سوال سے ذرا سا فائدہ اٹھاتے ہوئے بات کروں کہ نیوی کا ایک تھوڑا سا نا رول باقی فورسز کے مقابلے میں جو تھوڑا سا ڈفرینٹ اس کو ایک ایج ہو جاتا ہے وہ یہی سمندروں کے روٹس کے تھرو جس کو ہم کہتے ہیں نیول ڈپلومیسی, کہ ایک بڑا میجر رول ہے نیوی کا کہ آپ جتنے بھی اوشنز کے اندر جو کنٹریز ہیں ان سے مختلف فارمز میں کنیکٹ ہوتے ہیں. یعنی ایک اب ہمارا جو شپ ہے جب وہ آپریٹ کرتا ہے تو وہ نہ صرف پاکستان کے واٹرز میں بلکہ وہ پوری دنیا میں وہ ایک پیٹرولنگ پہ جاتا ہے, تو اس کی مختلف کنٹریز کے شپس کے ساتھ جو ہے وہ کوآرڈینیشن ہوتی ہے. جب یہ پورٹس پہ جاتے ہیں تو ان پورٹس پہ جا کے جو ہے وہ کنٹریز کے ساتھ باقاعدہ ایز این ایمبیسڈر آف پاکستان وہاں پہ اپنے آپ کو پورٹرے کرتے ہیں. اور مطلب یہ ایک بڑا یونیک موقع ہوتا ہے شپس کا, جو پورٹ ٹو پورٹ وہ ڈفرینٹ کنٹریز کو جب وزٹ کرتے ہیں تو اپنی ثقافت کو اپنے جو ہے ٹریڈیشنز کو بڑے اچھے طریقے سے انہیں اجاگر کرنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ ایک نیوی کا بڑا امپورٹنٹ سمجھے کہ ایسپیکٹ ہے, اور میرا خیال ہے اس پہ ساجد بھی میرا خیال ہے بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں. جی اس پر بھی, اور پھر میرا ایک اور کوشچن بھی ہوگا آپ کے لیے. جی یہ انہوں نے بڑا پرٹیننٹ ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کیا, کیونکہ نیوی کو یہ ایج حاصل ہے کہ ہم موبائل ہیں اور ناٹ اونلی ود ان کنٹری ہیں بٹ اکراس دی گلوب ہے بھی ہیں. تو اسی لیے جہاں بھی کسی نیول شپ کی پریزنس ہوتی ہے دیٹ ریفلیکٹس یور کنٹری بیسیکلی. تو یہ ہمیں ایک اچھا پلیٹ فارم ملتا ہے ٹو ڈپکٹ اے پازیٹیو امیج آف پاکستان, اور جہاں جہاں جاتے ہیں لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک اچھی فورس ہے. دوسری اس سے یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ آپ جب ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ یو گیٹ این اپرچونیٹی ٹو لرن فرام دیم آلسو اینڈ وائس ورسا. تو دونوں کا ایکسپیرینس گین کر کے آپ اس سے فیوچر میں اپنے پروسیجرس کو موڈیفائی کرتے ہیں, ایڈوانسمنٹ آتی ہیں. یہ ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم تھا. دوسری بات میں یہ بتانا چاہوں گا کہ نیوی کی یونیکنیس یہ ہے کہ سمندر کے جتنے کہہ لیں اہمیت جو ہے نا وہ اس کی پروٹیکشن وہ نیوی کے تھرو ہی کی جا سکتی ہے. اب آپ سی پیک کو ہی دیکھ لیں, سی پیک ایک بڑا امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے پاکستان کے لیے, اور سی پیک میں سے اگر آپ نیول یا میری ٹائم کمپوننٹ اگر آپ نکال دینا تو سی پیک اٹ سیلف تو ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا. اسی لیے اور اس میری ٹائم کمپوننٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی ذمہ داری نیوی کے پاس ہے. واہ. اچھا اب ہم ایک اور جس کو کور کویشچن کہیں گے آج کا, یعنی فوراً ہمارا دھیان اس طرف تھا کہ 65 میں نیوی نے بہت اہم کردار ادا کیا جو کم ہائی لائٹ ہوتا ہے لیکن بڑا اہم تھا. اور پھر 8 ستمبر کو 7 ستمبر کو جو فضائیہ کے ساتھ پھر بعد میں نیوی کا کردار بہت ہی اہم ہو گیا, اور آپریشن دوار کا اور اسی طرح اور کئی آپریشنز کی باتیں ہوئیں, اس حوالے سے بتائیے. اچھا یہ آپ نے بالکل صحیح ہائی لائٹ کیا. اس میں سے آپ نے کا جو ایک ورڈ تھا نا بالکل آپ نے صحیح یوز کیا, اور اس کو میں ایمپلیفائی کروں کہ کیوں ایسے تھا. کیونکہ آپ نے یہ صحیح کہا کہ کم ہائی لائٹ ہوتا ہے. کم ہائی لائٹ ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ بیسیکلی وار کا جو میجر کمپوننٹ تھا وہ تو لینڈ بیسڈ تھا. یہ وجہ تھی کہ کم ہائی لائٹ ہوا ہے, لیکن امپورٹنٹ ضرور تھا. امپورٹنٹ اس لیے تھا کہ اس کے 2-3 پرپس تھے. ایک یہ کہ ہم چاہتے تھے کہ دشمن کا جو فوکس ہے ٹورڈز دی لینڈ اس کو ڈائیورٹ کیا جائے اور اس طرف ساؤتھ میں لے کے آیا جائے, تاکہ جو دشمن نے اٹیکس پلان کیے ہوئے تھے ٹورڈز نارتھ یا لاہور والے ریجن میں وہ اس کی توجہ ہٹ سکے. دوسری بات یہ تھی کہ یہ کرنے کے لیے ہم نے ان کا ایک وائٹل لنک آئیڈینٹیفائی کیا کہ وہ ایسا کون سا وائٹل لنک ہے جس کو اگر بریک کیا جائے تو اینیمی کو جو ہے نا وہ کرپل کیا جا سکتا ہے. وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ کلوز ٹو کراچی جو ان کا نیئرسٹ ریڈار اسٹیشن تھا دیٹ واز دوارکا. تو اس کو ڈاؤن کرنا جو ہے نا ایک بڑا امپورٹنٹ ایک فیکٹر تھا. وہ اس کے کرنے کے لیے ایک پورا ایک آپریشن پلان کیا گیا جس کا کوڈ نیم آپریشن سومناتھ تھا. تو اس آپریشن کو کرنے کے لیے دیر ور 7 شپس جن کو ٹاسک کیا گیا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ ایک سوال لوگوں کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے, جیسے آپ نے اپنے شروع میں انٹرو میں بتایا تھا کہ 6 کو ہم یوم دفاع بناتے ہیں اور پھر 7 کو یوم فضائیہ. تو 8 کی سگنیفیکنس ہی یہی ہے کہ مڈ نائٹ 7 اور 8 سپٹمبر کو یہ آپریشن ایگزیکیوٹ کیا گیا تھا, جس میں
7 शिप्स जैसे मैंने बताया उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और यूनिकनेस ये थी जो कि अगर आप मुझसे पूछें जितनी मैंने हिस्ट्री पढ़ी है उसमें दिस वाज सॉर्ट ऑफ अनप्रेसिडेंटेड कि एक स्मॉलर नेवी एक बिगर नेवी को उसी के वाटर्स में जाके चैलेंज करे और फिर अनडिटेक्टेड वापस आए, अनचैलेंज्ड वापस भी आए, सेफ एंड साउंड, और जो ऑपरेशन था उसको कामयाबी से करके आए। तो दोज 7 शिप्स वर टास्क 50 राउंड्स ऑफ एक्सप्लोसिव जो है ना वो ईच शिप ने फायर करना था। तो अबाउट 350 राउंड्स आप इमेजिन करें कि अब द्वारका के रडार स्टेशन पे जब वो गिराए गए तो उससे वो तो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया। अच्छा जी, इसका हमें वॉर में फर्दर एडवांटेज ये हुआ कि जो भी इंडिया के एरियल अटैक्स आ रहे थे इनसाइड पाकिस्तान एंड पर्टिकुलरली टुवर्ड्स कराची। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद इसको जी, इन डिटेल ज़रूर हमारे नाज़रीन के सामने रखिएगा। नाज़रीन हमारे साथ रहे, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज भी स्पेशल ट्रांसमिशन 8 सितंबर पाक बहरिया पे ये डिस्कशन हो रही है किस तरह से पाकिस्तान बहरिया इस दिन को मनाता है, किस तरह से शहीद और गाजियों को याद रखा जाता है, कैसे अपना रोल प्ले किया इस जंग में पाक बहरिया ने। उसी पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मेहमान साथ हैं जी आबिद साहब। जी, जो हमारे आज के दिन का कोर क्वेश्चन हम उसमें थे, कौमें अपने अहम दिनों को और अपनी अहम फतूहात को और काबिल फ़ख्र इवेंट्स को याद रखती हैं ऐसे और जो उनको भूल जाती हैं वो फिर कौमों की फहरिस्त में उनका नाम फिर उस तरह काबिल फ़ख्र तरीके से नहीं आता। ऐसे और कैप्टन साजिद हुसैन साहब ऐसे ही एक बहुत बड़े मार्के की बात कर रहे थे, ऑपरेशन द्वारका। बिल्कुल ऐसे कंटिन्यू। तो मैं ये जिक्र कर रहा था कि इस ऑपरेशन द्वारका के सक्सेसफुल कंडक्ट होने से हमें क्या फ़ायदा हुआ फ्यूचर वॉर में। एक तो मैंने ये बताया कि इसकी वजह से जो इंडियन एयरफोर्स के एरियल अटैक्स हो रहे थे टूवर्ड्स पाकिस्तान एंड पर्टिकुलरली टूवर्ड्स कराची वो रिस्ट्रिक्ट हो गए, वो नहीं आ सके दोबारा। दूसरा, अब एक क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन लोगों के जहन में आता है कि एक बिगर नेवी जो मटेरियल स्ट्रेंथ के लिहाज से हमसे ज़्यादा थी तो वो क्यों नहीं उन्होंने फिर इसका बदला लेने के लिए उभारा है। इसकी दो रीजंस थी। नंबर 1 एक तो ये थी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द्वारका रडार स्टेशन इटसेल्फ, क्योंकि उनको फिर रडार सपोर्ट हासिल ही नहीं थी कि वो अपने किसी फर्दर वेंचर आउट अर्थ करते। फिर तो ये बहुत बड़ा बहुत बड़ा मार्का था और बड़ी अहम फतह थी। बिल्कुल। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न ये थी उनके ना निकलने की कि उस ज़माने में हमारे पास एक ऐसा पोटेंट प्लेटफॉर्म था जो कि सबमरीन की फॉर्म में था। वो ऑलरेडी डिप्लॉयड था क्लोज टू मुंबई और उनको एक बड़ा थ्रेट था कि अगर उनका कोई शिप हार्बर से बाहर आया तो सबमरीन तो हिडन है ना प्लेटफॉर्म, तो इस डर की वजह से कोई एक भी शिप उनका पाकिस्तान बहरिया के उन 7 शिप्स को काउंटर करने के लिए बाहर नहीं आया। तो हम जानते हैं कि देखें दुश्मन के बुज़दिल होने का भी एक एडवांटेज हमें हासिल होता है। तो एक सबूत था ये दुश्मन की बुज़दिली का कि वो वेंचर आउट ही नहीं कर सका इतने इम्पोर्टेंट अपने एसेट्स को लूज़ करने के बावजूद। लेफ्टिनेंट कमांडर रुबाब ज़हरा साहिबा, पाकिस्तान नेवी का अवाम के साथ इंटरेक्शन, ख़ास तौर पर यंग बच्चों के साथ कि जिनको एक तशवीक हो, उनको इंटरेस्ट हो, शौक़ हो पाकिस्तान नेवी में आने का, क्योंकि ये एक बड़ी थ्रिलिंग लाइफ है कि आप समंदर में हैं, समंदर के ऊपर भी हैं, समंदर के नीचे भी हैं, आप लैंड पे भी हैं, आप काम भी कर रहे हैं, आप मशक़ें भी कर रहे हैं, यानी एक थ्रिलिंग लाइफ है। तो मुझे मालूम है कि यंग लोगों की अक्सरियत को थ्रिल पसंद होता है। मैं बड़े यंग बच्चों को देखता हूँ, वो कोई थ्रिल अगर वो एक कायदे और करीने के अंदर रहते हो तो बच्चों को ये करने देना चाहिए, क्योंकि वो लाइफ होती है उनकी थ्रिल। अगर आप उनको ये नहीं करने देंगे तो वो उनके जो यंग होना और उनके जो जज्बे जमा होना वो ख़त्म हो जाएगा। कायदा करीना ज़रूर होना चाहिए। तो वो फिर नेवी कैसे उनको अप्रोच करती है, किस तरीके से, ताकि उन्हें नेवी में आने का, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि नेवी से बढ़ के कोई थ्रिलिंग लाइफ होगी जहाँ तक मुझे मालूमात है। सर इसमें अगर आप जहाँ तक मुझे आपका सवाल समझ आया है कि अगर कोई बच्चा आना चाहता है तो उसके लिए इंडक्शन के क्या ये एक पहलू है। और खुद नेवी का थोड़ा
प्रमोट करना कि इस तरफ आओ भाई, आपकी अगर उमंगें आपको पूरी होती नज़र आ रही हैं इंस्पायर, तो वो नेवी में होंगे। वैसे सर आपको इसका थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगी तो शायद जो सुनने वाले उनको भी समझ आएगी कि जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी वालदा का बेसिकली ये एक ख्वाहिश थी कि उनको कहीं पे उनका कुछ एक्सपोजर था आर्मी लेडी ऑफिसर्स के साथ, तो उन्होंने उनको देखा तो शी वाज इंस्पायर्ड। शी आस्क्ड मी कि बेटे आप नहीं जा सकते। तो मेरे उस टाइम पे कुछ और आप कह लें कि ड्रीम्स थे कि मुझे सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है या मुझे कोई और शोबे में जाना है। तो बेसिकली ये मेरी मदर का एक ख्वाब था। अब उनको बहरिया के साथ कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था, शी जस्ट सॉ आर्मी ऑफिसर्स। और जब उन्होंने मुझे कहा तो मैंने इसे ऑप्ट किया कि जो मेरे लिए आप कह लें कि एक तरजीह थी कि पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान नेवी जिसके लिए भी मेरी सिलेक्शन हुई है, थैंक्स टू ऑलमाइटी कि मेरी सिलेक्शन जब पाक बहरिया में हुई जी, तो मेरी मदर ने जब हमारी पासिंग आउट होती है ट्रेनिंग के बाद, तो जब उन्होंने मुझे और पहली दफ़ा हम सबको एकेडमी में देखा सफ़ेद यूनिफॉर्म में, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ी एक आप कह लें कि एक दैट वाज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कि मैं तो उस यूनिफॉर्म को भी बहुत खूबसूरत मानती थी, लेकिन जो सफ़ेद यूनिफॉर्म आपने बेटे पुट ऑन किया है तो ये एक मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा आप कह लें कि खुशी और फ़ख्र का बायस है कि ये एक बहुत मुझे खूबसूरत लग रहा है, मेरी आंखों को बहुत भला महसूस हो रहा है। तो आप कह लें कि मेरी फैमिली में एक एक्सपोजर आया कि पाक बहरिया के अंदर भी ख़वातीन भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं। तो आप कह लें कि ये एक ऐसी फोर्स है कि आपको सम टाइम लगता है कि हम पैसिव हैं, लेकिन जिस तरह से इस फोर्स का किरदार है, जैसे सर ने भी हाईलाइट किया कि हम एम्बेसडर्स होते हैं। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मैं भी एज एन ऑफिसर पाकिस्तान को और पाक बहरिया को इसकी नुमाइंदगी कर चुकी हूं तुर्की में। आपको ये जो मौके मिलते हैं कि आप एक फ़ौज का हिस्सा हैं, आप वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग करते हैं, आप अपनी एक्सपर्टीज़ बढ़ाते हैं और उसके बाद आपका जो मुख्तलिफ मुल्कों के साथ आपके राब्ते होते हैं, ये इस तरह से बहुत यूनिक है कि आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपने उस कंडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो कंडक्ट बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी से मिलें और जब आप उस मुलाकात को वो इख्तिताम पजीर हो तो उनके दिल में और उनके दिमाग में ये चीज़ याद हो कि हम पाक फ़ौज के या पाक नेवी के उन जवानों से या उन ऑफिसर से मिले थे। तो ये बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी है जो नेवी अपने ना सिर्फ ऑफिसर्स को देती है, सीपीओ, सेलर्स, जवान हर एक को देती है एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम पे कि वो मुख्तलिफ मुल्कों में जाते हैं क्रूज के तहत, डिप्लॉयमेंट्स के तहत। इसका जाहिर है ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, आपने ट्रेनिंग भी करनी है, आप अपने शोबे में आपको बेहतरीन आपकी एक्सपर्टीज़ भी होनी चाहिए और इसके साथ साथ जो नेवी की तरफ से आपको मौके मिलते हैं कि आपका एक्सपोजर बहुत बढ़ता है ऐसे। तो ये जो एक चीज़ है कि ये बहुत यूनिक है और जो बच्चे आना चाहते हैं और जिनकी एक थ्रिल है, जिनका एक मकसद है, तो ये एक बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा जामे प्लेटफॉर्म है उनके लिए कि जहाँ पर वो अपने आप को मनवा भी सकते हैं, ना सिर्फ एज एन ऑफिसर बल्कि एज एन एम्बेसडर एज वेल। बहुत 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 खूबसूरत बातें की और नेवी की तरफ, यानी ये नेवी की जो यूनिकनेस है, इनफरादियत है, उनको बयान किया। कैप्टन मऊद अकरमा साहब, जो डिफेंस में नेवी की अहमियत 65 में और दीगर वॉर में किरदार, उस पर तो गुफ्तगू होती रहेगी, अभी हमारे पास वक्त है, काफ़ी वक्त है, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन किया थ्रिल वाला यंग लोगों के लिए, तो उसी को जारी रखते हुए कुछ पूछना चाहूँगा कि ये समंदर के नीचे सबमरीन का किरदार, एक आदमी तसव्वुर ये तो कर सकता है कि आदमी बहरी जहाज़ में बैठे तो वो क्या फ़ज़ा होगी, समंदर होगा, ये, लेकिन जब उसके नीचे जाते हैं तो वो लाइफ कैसी होती है, उसका वो जो मैंने पढ़ा, जाहिर है अभी हम गए तो नहीं, अल्लाह करे इन ऑफिसर्स के तवस्सुत से हम किसी वक्त जाके सबमरीन में भी प्रोग्राम करें और जाएं, लेकिन वो फिर जो मैंने पढ़ा कि पानी का प्रेशर और वो जो डिफरेंट एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट हो जाता है, तो वो फिर लाइफ बिल्कुल अलग से होती है, उसके बारे में कुछ बताइएगा। वो हम अपने फ़ौज में कहते हैं ना कि जो आ रहा है ना, टेस्ट योर लिमिट्स। ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तीनों अफवाज का शुमार जो है ना दुनिया की समझे मोस्ट स्किलफुल और प्रोफेशनल उसके अंदर होता है, कोई शक नहीं। तो इसके अंदर देखें, हम जो सिर्फ हमारे लिए जो चैलेंज होता है ना, जब एक नया कोई कैडेट आता है या जो ज्वाइन करता है, तो उसको हमने सिर्फ जिस्मानी तौर पे ही तैयार नहीं करना होता, इट्स द फिजिकल एंड मेंटल, ज़हनी और जिस्मानी तौर से उनकी नशोनुमा और उनको इतना टफ करना होता है कि वो आगे किसी भी आने वाले चैलेंज को
निमट सके। बज़ाहिर तो अभी तो ये अच्छा लगता है और हमें नज़र आता है, दिस इज़ द मोस्ट थ्रिलिंग पार्ट कि हम मतलब नेवी के अंदर जो है ना आप न सिर्फ एज ऑपरेशन ब्रांच में आते हैं, बल्कि एज डॉक्टर भी आप आ सकते हैं, एज इंजीनियर भी आप आ सकते हैं, एज IT स्पेशलिस्ट भी आप आ सकते हैं। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिधर आके आप मतलब रुबाब इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इट, एज अ PR डिपार्टमेंट में इन्होंने आई और इन्होंने अच्छा खासा जो है वो ऑपरेशंस को वैसे ही जो है ना सीख लिया है, मतलब बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ दिस नेवी। तो हम जब एक कैडेट को लेते हैं तो हम उसको देखते हैं कि उसका रुझान किस तरफ है, वो किस तरफ उसकी इंटरेस्ट किस तरफ है, तो उसको देखते हुए फिर उसको हम मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दिया। अब आपका जो सवाल था कि ज़ेरे आप जब आप चले जाते हैं वो एक लाइफ ही समझे कि एक डिफरेंट है। हम हमारा तो ज़्यादा ताल्लुक लैंड में ऑपरेशन है, बट बीइंग पार्ट ऑफ द ऑपरेशंस ब्रांच तो मुझे एक दफ़ा ये मौका हुआ कि सबरीन में हमने एज अ पार्ट ऑफ कोर्स हम हफ्ते के लिए गए। अब वो जब तक तो आप सरफेस पे होते हैं एक बड़ा अच्छा माहौल लग रहा है, लेकिन जैसे ही वो सबमरीन डाइव करती है नीचे तो थोड़ी देर के लिए आपको एक फील होता है अब तो हम पानी के नीचे और सांस भी ले रहे हैं, मतलब ठीक चल रहा है। तो वो एक मेंटल टफनेस बहुत ज़्यादा उसमें रिक्वायर्ड है। और जो हमारे जो सबमरीन प्रेशर महसूस होता है कि जो वो प्रेशर तो उसके अंदर एक मेंटेन होता है, लेकिन मेडिकली आपको उसके लिए काफ़ी टेस्ट के साथ फिट होना ज़रूरी है। जिस तरह हमारे एयरफोर्स के जो फाइटर पायलट्स हैं उनका एक डिफरेंट लेवल है मेडिकल फिटनेस का, इसी तरह सबमरीन में भी इवन आपको स्ट्रिप पे जाने से पहले आपके बाकायदा प्रॉपर मेडिकल टेस्ट है और एक सर्टेन लेवल आपको अचीव करना होता है सो दैट कि आप उस प्रेशर को सस्टेन कर सकें। अदर देन दैट जब हमारी सबमरीन्स जाती हैं तो वो जब भी वो तो कम से कम महीना, 2 महीने और 3 महीने तक वो पानी में ट्रैवल करती हैं। और चूंकि ये कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं इनके अंदर बहुत आपको लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ इतना अरसा सस्टेन करना पड़ता है। न सिर्फ इसके अंदर जो आपने ऑपरेशनली अपनी जो फ्यूल को कंजर्व करना है, बल्कि उसके अंदर जो आपके राशन है, जो आपका पानी है, वो सब इतना लिमिटेड है कि वो आपको जो है ना मतलब एक आम आदमी उसको एक दफ़ा सोचे तो कहता है भाई मतलब मैं किधर जाने लगा हूँ, मुश्किल है। बट ये जो टफनेस है ये उनको एक कॉमरेडरी भी देती है। आप जब ऑपरेट करते हैं तो वहाँ पे समझे कि जो बिल्कुल आपका जो सबसे लोवेस्ट रैंक जो बंदा है विद द हाईएस्ट जो कमांडिंग ऑफिसर है, उनके दरमियान रिस्पॉन्सिबिलिटी का और ताल्लुक बड़ा बराबर का रिश्ता है और वो सबकी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो एक छोटे प्लेटफॉर्म के अंदर हर बंदे ने अपना काम करना है। तो वो उनके अंदर एक कॉमरेडरी है जो पार्ट है, जो खूबसूरती है मैं आपको बताऊं फौज की। शायद आप कहें कि मॉनेटरी बेनिफिट में हम उस तरह शायद कॉर्पोरेट वर्ल्ड को नहीं मुकाबला करते, लेकिन जो खूबसूरती है फौज की वो आपकी अपनी सेल्फ ग्रूमिंग है और आपकी जो कॉमरेडरी है जिसको हम कहते हैं कि वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, वो एक आपको मिलती है। और वो जो लाइफ लॉन्ग सर्विस है उसके अंदर जो आप दोस्त अहबाब बनते हैं ना, ये हमारी फैमिली से बढ़कर हो जाते हैं कि ये जो रिश्ते और ताल्लुक हम बनाते हैं, ये जो दोस्तियां बनाते हैं, ये जंग अमन सब में एक दूसरे के लिए चलती है। वाह वाह, बहुत खूब। कैप्टन साजिद साहब जी, मैं ये क्योंकि सबमरीन की बात चल रही है तो मैं ऐड करता चाहूँ, क्योंकि सबमरीन एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है जी, और इसके साथ जैसे चैलेंजेस हैं इन्होंने जिक्र किया, इसी की तरह इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं जो एज़ कम्पेयर टू शिप्स या अदर कंपोनेंट्स ऑफ द नेवी, सबमरीन पर्टिकुलरली सबमरीन के इन्वायरमेंट के साथ वो सबसे बड़ा उसका जो एडवांटेज है वो दैट इज़ बीइंग स्टेल्थ, कि वो नज़र नहीं आती है, वो विजिबल नहीं है बिल्कुल। और लेकिन अगेन एट द सेम टाइम इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर वो डिटेक्ट हो जाए तो सबमरीन समझें कि वो डिस्ट्रॉय हो गई है, क्योंकि यही तो उसका एक हिडन फीचर था। तो पाकिस्तान बहरिया को इन दोनों चीज़ों का कैसे एक एडवांटेज दिया, मैं आपको ये थोड़ा जिक्र करता चलूँ। एक तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो फर्स्ट सबमरीन इंगेजमेंट थी जिसमें पाकिस्तान नेवी की सबमरीन हंगोर ने इंडियन शिप कुकरी को डिस्ट्रॉय किया, वो एक यूनिक ऑनर था। दूसरी बात ये कि अब आप दुश्मन की तरफ से देख लें तो मैंने बताया कि अगर सबमरीन किसी की भी डिटेक्ट हो गई है तो समझें कि वो डिस्ट्रॉय हो गई है, क्योंकि फिर उसके पास कोई एस्केप का तरीका है ही नहीं। तो ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर्स हमने रिपीटेडली इवन जब ये अभिनंदन के एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था उस टाइम पे भी हमने इंडियन हम एक ब्रेक लेना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट वाक़या आप सुनाने वाले हैं। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम फिर ये
शुरू से सुनेंगे डिटेल। आपसे। बिल्कुल नाज़रीन, अपने मेहमानों से मज़ीद हम जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज 8 सितंबर पाक बहरिया का दिन हम मना रहे हैं और यकीनन 1965 की जंग में पाक बहरिया का क्या किरदार था और आज क्या अहमियत है, इस पे हम बयान कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद है। अभी साहब मैं चाहूँगी एक दफ़ा फिर आप हमारे मेहमानों का तारुफ भी करवा दीजिए और फिर हम गुफ्तगू को हमारे आगे बढ़ाएं। साथ हमारे नेवी के काबिल फ़ख्र ऑफिसर्स मौजूद हैं। नेवी तो हमारी और हमारी मुसल्लह अफवाज हमारे लिए हमेशा फ़ख्र का बाइस हैं। कोई शक नहीं। कैप्टन साजिद हुसैन साहब मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर रुबाब जहरा साहिबा मौजूद हैं, कैप्टन मऊज़ अकरमा साहब मौजूद हैं। अब जो हमारे यहाँ एक फ्रीक्वेंट जुमले बोले जाते हैं मोरल को हाई करने के लिए या किसी तारीख़ी वाक़े को या किसी फतह को का इंट्रोडक्शन कराने के लिए, तो उनमें एक जुमला बड़ा मशहूर है, कप ऑफ टी इज़ वेरी गुड। तो ये आपको याद आया इससे कुछ कि अभिनंदन से तो याद आ गया होगा। तो बिल्कुल बिल्कुल कि टी इज़ वेरी नाइस, टी इज़ वेरी गुड। तो अब जब हमने सवाल किया था कैप्टन साहब से तो उनको भी वही याद आया कि अभिनंदन से अगले दिन, यानी जो मैं वाज़े करके कह दूँ, जो जहाज़ हमारे काबिल फ़ख्र एयरफोर्स ने जिनका दिन हमने कल मनाया था, गिराया था, और इंडियन पायलट अभिनंदन जिनको हमने बहुत रिस्पेक्टेबल पायलट थे तो बड़े रिस्पेक्ट के साथ हमने वापस किया। बिल्कुल। तो मुझे वो कप ऑफ टी याद आ गया, तो उसी वाक़े से रिलेट एक वाक़या बयान कर रहे थे जी। कैप्टन साजिद हुसैन साहब। तो हम बेसिकली तो हम सबमरीन फोर्स की एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर रहे थे। उसमें हमने ये जिक्र किया कि एडवांटेज तो है वो स्टेल्थ होती है, छुप की रहती है और किसी भी अपने टाइम पे टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी को हिट कर सकती है। बट एट द सेम टाइम हमने बात की थी अगर वो डिटेक्ट हो गई तो समझ लें कि फिर वो कौन। तो ये अभिनंदन वाले वाक़े का जब आपने जिक्र किया तो आप यू रिमेंबर ये वो टाइम था जब इंडिया की तरफ से दोबारा एक एग्रेशन शो की जा रही थी और एयरफोर्स के फ्रंट पे उनको एक मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया था। बट एट द सेम टाइम वो चूँकि समंदर वाली साइड पे भी अपनी प्रेजेंस मेंटेन करके हमारे पानियों में उनकी एक सबमरीन थी जिसको हमने सक्सेसफुली डिटेक्ट किया। और देखिए एक ज़िम्मेदार नेशन होने की वजह से हमने और वॉर को फर्दर ना एस्केलेट करने की ताकि इस पूरे रीजन में ओवरऑल पीस जो है ना वो प्रिवेल रहे, तो हमने इसलिए मज़ीद कोई एग्रेशन उसके ख़िलाफ़ तो नहीं की, लेकिन उसको अपने पानियों से बाहर निकालने में ज़रूर कामयाब हो गए। और एक सबमरीन के लिए यही मैसेज काफ़ी होता है कि मैं जब वो सबमरीन डिटेक्ट हो जाए तो नाउ शी मस्ट नो कि भी अब मेरे पास एस्केप का कोई तरीका नहीं है। अगर मुझे जिसने डिटेक्ट कर लिया, अगर उसने एक फायर कर लिया तो आई एम गॉन। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि सबमरीन को पानी में ढूंढना एक समंदर में सुई को ढूंढने की तरह है। बिल्कुल सही, बहुत सही एग्जाम्पल। बिल्कुल। तो ये प्रोफेशनलिज्म को डिपिक्ट करता है पाकिस्तान नेवी की, और ये नॉट ओनली वंस बट उसके बाद भी रिपीटेडली हमने उनकी सबमरीन्स को डिटेक्ट किया। तो ये उनको एक मैसेज है कि अगर फ्यूचर में सरफेस सेफ या किसी और तरीके से जो कि विजिबल हैं उनके थ्रू तो डिटेक्ट होना ही है उन्होंने, लेकिन अगर किसी हिडन रास्ते से भी वो अप्रोच करने की कोशिश करेंगे तो दे विल नॉट गो अनडिटेक्टेड। तो अप्रोप्रिएट रिस्पांस होना ज़रूर चाहिए। हाँ, एक बात मैं एज अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल फोर्स एज वेल एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन ज़रूर बताऊं कि हम किसी आर्म्स रेस का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम चाहते हैं कि हम पीसफुली को एग्जिस्ट करें इस रीजन में और पीस प्रिवेल रहे, विच इज़ इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ ऑल नेशंस। जी, बल्कि फिर जो आपने अभी कहा, मुझे कायदे आज़म का वही 23 जनवरी PNS दिलावर का खिताब याद आ गया। कायदे आज़म ने भी यही कहा था कि हम कोई एग्रेशन नहीं चाहते, लेकिन एक कमज़ोर जो नेवी या कमज़ोर फ़ौज जो है वो ख़ुद दावत देती है एग्रेशन की। तो हमें मजबूत होना है ताकि किसी को अग्रेसिव होने की ज़रूरत ही ना हो, वो सोचे ही नहीं। बिल्कुल। जी ज़रूर। हम पीस की बात करते हैं कि टुगेदर फॉर पीस, जो हमारी अमन एक्सरसाइजेज होती हैं हर 2 साल के बाद, जिसमें हम 50 से ज़्यादा ममालिक को इसमें पार्टिसिपेट वो करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा एक इवेंट है, एक इंटरनेशनल लेवल का इवेंट है, जिसमें हम ये पूरी दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि हम आपको बुला रहे हैं, आइए हमारे साथ बैठिए, हमारे साथ नेगोशिएशंस कीजिए, एक्सरसाइजेस भी हैं, लेकिन ये सब कुछ एक मेन मोटो के साथ होता है कि टुगेदर फॉर पीस। तो
as a force we are capable enough to defend our and safeguard our sea frontiers, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہ جو چیز ہم لوگوں کو اور دنیا کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ چیز سب کچھ موجود ہے لیکن یہ امن کے لیے ہے. اور ہم تمام ممالک کو اپنے ساتھ جو ملاتے ہیں اور جو سب کے ساتھ ہماری ایک آپ کہہ لیں بہت بڑا ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ ہم سب کو بلاتے ہیں, تو اس کا مین مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ وی آر ٹوگیدر فار پیس. وہ بلکہ میں پڑھ رہا تھا کہ پچھلے غالباً 20 سالوں سے وہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے. میں نے پڑھا شاید 2013 2011 میں 7 ملک تھے, پھر 9 ہوئے, پھر 13, اور ابھی آپ نے جو پچھلی ایکسرسائز ہوئی تو کلیبریشن اراؤنڈ 50. جی ابھی سب پاکستان نیوی سے ریلیٹڈ ہی ہمارے پاس ایک خوبصورت سی ڈاکومنٹری بھی ہے جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں, اسی سے ریلیونٹ کے کون کون سی چیزیں, کیسے آلات, کیسے جہاز, یا کس طرح سے پاکستان نیوی اپنی خدمات سر انجام دیتی ہے, اسی سے ریلیونٹ ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں, پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں. جی پلے کیجیے. ویلکم بیک ناظرین. ماشاءاللہ, یقیناً ہم پاک افواج کی بات کرتے ہیں, پاک فضائیہ کی, پاک بحریہ کی بات کریں, ہمارا فخر ہے. کیوں عابدی صاحب؟ جی اور بہت ہی مسحور کن ابھی ہم نے ڈاکومنٹری دیکھی جو پاکستان نیوی کے متعلقہ شعبے نے بہت ہی محنت کے ساتھ یہ بنائی, اور واقعی پوری ایک نیوی کا ایک نقشہ جو ہے وہ کھینچ کے ہمارے سامنے آ گیا. کیپٹن ساجد حسین صاحب اس سے قبل بات کر رہے تھے اور اس قابل فخر ایونٹ کی کہ جب پھر دشمن ملک جو ہے وہ اگریشن دکھا رہا تھا اور شاید ٹیسٹ کر رہا تھا ہماری قوتوں کو, تو ہماری فضائیہ نے جواب دیا. ہم نے کل بھی یہ ذکر کیا تھا نا کہ اب جب وہ جہاز گرایا گیا تو وہاں سے جواب آ رہا تھا کہ نہیں یہ اس جہاز سے نہیں, اس جہاز سے گرایا ہے اور اس جہاز سے نہیں گرانا چاہیے تھا, تو ہم جس جہاز سے مرضی گرائیں ہمارے جہاز ہیں. تو اس سے اگلے دن پاکستان نیوی کی بھی ایک اچیومنٹ ہوئی, وہ کیپٹن ساجد حسین صاحب. اس اچیومنٹ میں ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ ان کی سبمرین کلوری جو ایک بڑی ماڈرن سبمرین تھی, اس کو ڈیٹیکٹ کرنا ہماری پانیوں میں ایک بڑی اچیومنٹ تھی. اور میں نے یہ ذکر کیا کہ سبمرین کو پانی میں ڈھونڈنا ایک سوئی ڈھونڈنے کے برابر ہے, تو یہ بڑی اچیومنٹ تھی. اور کبھی بھی دشمن یہ فورسی کر ہی نہیں سکتا کہ میرا ایک اتنا ہڈن پلیٹ فارم بھی کوئی ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے. اور جب وہ ڈیٹیکٹ ہو گئی تو فیوچر یہ ہمارے پروفیشنلزم کو بیسیکلی ڈپکٹ کرتا ہے کہ ٹریننگ کے سٹینڈرڈز اتنے ہائی ہیں کہ ہم ماشاءاللہ ایک اتنے ہڈن پلیٹ فارم کو بھی انسائڈ آر واٹرز ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں. اور ایک میسج گیا دشمن کو کہ فیوچر میں بھی کسی ہڈن رستے سے بھی آنے کے لیے وہ ایسے کوئی وہ نہ کرے. ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ابھی اس ڈاکومنٹری میں آپ نے ایک جو میں نے ایک کی ورڈ سنا وہ اچھی بات ہے, اور میں بھی یہ سیکھا, پوری نیشن اس کو جانتی ہے کہ ہمارے کسی کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں ہے, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ملک کا دفاع ہماری ایک بنیادی ذمہ داری ہے, اس کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. ہم ایک پیس لوننگ نیشن ہے, جیسے انہوں نے ذکر کیا, ہم تو وہ نیشن ہے کہ جو ایک وار ایکسرسائز کا نام بھی امن رکھتے ہیں. کیا بات. تو آپ نے کبھی بھی کسی جنگی ایکسرسائز کا نام امن نہیں سنا ہوگا, جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ملٹری فورسز یا نیوی کا بنیادی مقصد امن کو قائم رکھنا ہے. یقیناً کیپٹن صاحب بریک لینی ہے, بریک کے بعد مزید ناظرین اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. امن کے حوالے سے پاکستان نیوی کا کردار کیا ہے, مزید پاکستان نیوی میں کون سے نئے جہاز یا نئے آلات آ رہے ہیں, اس پہ بھی ہم ضرور ان سے ڈسکشن کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا اسپیشل ٹرانسمیشن. آج ہماری 8 ستمبر پاکستان نیوی پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یقیناً ہمارا فخر, ہمارا پراؤڈ ہے. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عابدی صاحب, ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. لیفٹیننٹ کمانڈر رباب زہرا صاحبہ سے سوال کریں گے کہ جو زمانہ امن ہوتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ زمانہ امن کی ایکٹیویٹیز فیصلہ کرتی ہیں کہ زمانہ جنگ کب شروع ہونا ہے, کیونکہ اگر ایک مضبوط فورس ہو تو دشمن کو جنگ کرنے کی جرت ہی نہیں ہوتی. تو زمانہ امن میں نیوی کی کیا سرگرمیاں ہوتی ہیں, کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, کس طریقے سے آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے, فرمائیے. سر اس میں اگر میں اس کو مختلف پہلوؤں کے ساتھ آپ سے ڈسکشن کروں کہ جب ہم کسی بھی فورس کو تیار کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کی ٹریننگ کی بات کرتے ہیں. تو جو ہماری ٹریننگ ہے جو ہم اپنے آفیسرز کو اور اپنے جوانوں کو دیتے ہیں, اس ٹریننگ کو اسی طریقے سے ہی آگے بڑھایا جاتا ہے کہ نہ صرف یہ
کہ ان کی جو آپ کہہ لیں کہ ذہنی طاقت ہے، جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ ان کی ذہنی طاقت بھی بڑھے، کہ اگر ان کے اوپر کسی بھی قسم کی ایسی سچویشن آئے کہ جو بالکل ان ایکسپیکٹڈ ہو تو ان کو کس طریقے سے اس میں آگے چلنا ہے، اور ان کا جو لائے عمل وہ کیسا ہو، اور ان کا اپنا جو ایک کنڈکٹ ہے وہ کیسا ہو۔ اس کو ہم دوسرے طریقے سے لیں کہ اگر ہم اپنی دفاعی کیپیبلٹیز کی بات کریں تو ابھی جیسے ایک ہمارے لیے بڑا تاریخی دن تھا 6 ستمبر کے، جس میں ہمارے 2 بڑے جہازوں کی انڈکشن ہوئی ہے ہمارے بحری بیڑے میں، PNS بابر اور PNS حنین۔ اس میں خاص طور پر اگر حنین کی بھی بات کروں، PNS حنین، تو یہ جو ہمارا جہاز ہے، جو آف شور پیٹرول ویسل ہے، کہ جس کو ہم سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، کہ جس کا مطلب ہے کہ پاکستان بحریہ اپنے دفاع کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ریجنل جو انگیجمنٹس ہیں اس میں بھی ہم بہت زیادہ مصروف عمل ہیں، کہ اس تمام خطے کے امن و سلامتی کو دیکھنا، اس کو برقرار رکھنا، جو ہماری اقتصادی سرگرمیاں ہیں، جو ہماری سی لائنز آف کمیونیکیشن کی ہم بار بار بات کرتے ہیں، ان کو مینٹین کرنا، تو یہ چیزیں ہمارے زمانہ امن کی سرگرمیوں میں آتی ہیں، کہ جیسے آپ نے ڈاکیومنٹری میں بھی دیکھا کہ کسی قسم کی کوئی غیر قانونی سرگرمی نہ ہو، جو اینٹی نارکوٹکس آپریشنز ہوتے ہیں، پائریسی کے آپریشنز ہوتے ہیں، وہ ہمارے اس تمام امن کی سرگرمیوں کا حصہ ہیں۔ اسی طرح پاکستان CT-150 اس کا بھی حصہ ہے، کہ جس کی ابھی اس ٹائم پہ ہم 13th ٹائم کمانڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہماری وہ انگیجمنٹس ہیں کہ جو ہم زمانے امن میں اپنے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ اور اس میں ایک بہت امپورٹنٹ جو پہلو ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اپنی ان سرگرمیوں کی بات کریں کہ جو ویلفیئر کی ہیں، کہ جب ہم اپنے میسز کے ساتھ جو ہماری انگیجمنٹس ہیں، کہ خاص طور پر جو ہمارا کوسٹل ایریا ہے اس میں بہت زیادہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہے جس طرح ہمارا باقی کچھ حصے ہیں ملک کے۔ وہاں پر لوگوں کی فلاح و بہبود، اور خاص طور پر جب وہاں پر ہم اپنے ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے جو آپریشنز ان کی بات کرتے ہیں، کہ اگر وہاں پر خدا نخواستہ سیلابی صورتحال ہو، بارشیں ہوں، یا کوئی بھی ایسی سچویشن آئے کہ جس میں ان کو ہماری ضرورت ہو، تو پاک بحریہ وہاں پہ ان کے پاس سب سے پہلے موجود ہوتی ہے، اور ہم اپنے ان تمام ایسٹس کو ان کی جان کی، مال کی حفاظت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ پاکستان نیوی کا کیا کردار ہے، کہ ڈفرینٹ ہمارے جو کوسٹل ایریاز ہیں وہاں پر ہمارے ہاسپٹلس موجود ہیں، وہاں پر ہمارے سکولز موجود ہیں، کہ اس لیول پہ بھی ہم وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کر رہے ہیں، کہ یہ زمانہ ان کی وہ سرگرمیاں ہیں کہ جو ہم نہ صرف اپنے بچوں کو، اپنے آفیسرز کو تیار کر رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ایک سافٹ امیج ہے کہ ہم اس میں بھی ایکٹیو ہیں، کہ ہمارے لوگ اپنے لوگوں کے ساتھ ہاسپٹلس کی صورت میں، سکولز کی صورت میں، اور مختلف اور سماجی سرگرمیوں میں بھی مصروف ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو بہت سے پہلو آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، کہ ریجنل میری ٹائم پیس بھی آ جاتا ہے، آپ کے دفاع کی، سی فرنٹیئرز کی بھی بات آ جاتی ہے، آپ کی ٹریننگ کی بھی بات آ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی وہ سوشل ویلفیئر ایکٹیویٹیز بھی آ جاتی ہیں، کہ جس میں ہم موجود ہوتے ہیں۔ جی ضرور کیپٹن صاحب، آپ کچھ اضافہ اسی پہ میں یہ ایڈ کرتا چلوں کہ جہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی کہ ہمارا امن اور جنگ کے ساتھ رشتہ کس طرح کا ہے، تو امن کے اوپر بھی کیپٹن ساجد نے بھی بات کی کہ ہم ایز اے پیس لونگ نیشن ہے، لیکن ایک بہت بڑا لیکن ساتھ میں بینگ پارٹ آف دس آپریشن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ حلقہ آرا تو برے شم کی طرح نن، وہ ظلم و حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ تو یہ جو سارا فولاد ہے نا، یہ ہم نے ضرور اپنے ہر وقت کی تیاری کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو ہماری کسی اس سے جو ہمارا دشمن ہے کوئی اس بات کو نہ سمجھے کہ امن کے ساتھ ساتھ اگر وقت پڑا تو انشاءاللہ اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ اور یہ جس طرح بھی رباب نے بتایا، یہ ساری تیاری جو آپ نے سوال کیا تھا کہ زمانہ امن میں دو پہلو بہت ضروری ہوتے ہیں جب امن کے ٹائم پہ ہم نے اپنی سروس کو تیار رکھنا ہے۔ ایک ٹریننگ، کہ اپنے بندوں کا جو اسکل لیول ہے اس کو قائم رکھنا، کہ جب ضرورت پڑے تو وہ اپنی جو بیسٹ آپریشنز پہ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس کو ہم دوسری بات میں جو تھوڑا سا رباب نے ایکسپلین کیا، ملٹری آپریشنز ادر دین وار، جس کے اندر ہم ایک بہت زیادہ یعنی خطے کے اندر امن قائم رکھنے کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز میں جو ہے ہم شامل ہیں، جو نہ صرف نیشنل رسپانسبلٹیز ہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہم یہ رسپانسبلٹیز کو بخوبی ادا کر رہے ہیں۔ نیشنل لیول پہ جو ہماری ساری کوسٹل بیلٹ ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارا کوسٹل بیلٹ جو ہے اس وقت بہت زیادہ ڈیولپ نہیں ہے، تو پاکستان نیوی نے یہ جو ہے اپنے ذمے یہ لگایا ہے کہ جہاں جہاں ہم بیٹھے ہیں، اسپیشلی
جو ہمارا بلوچستان والا کوسٹل اور یہ بیلٹ ہے بہت لمبا ہے 1000 کلومیٹر بالکل تقریباً 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا یہ کوسٹل بیلٹ ہے. اس پہ جہاں ہم موجود ہیں وہاں نہ صرف اپنے بچوں کے لیے لیکن تمام ماہی گیروں کے لیے جو وہاں اسکولز ہیں, مفت میڈیکل کیمپس ہیں, یہ ہمارا ایک ریگولر فیچر ہے کہ جو ہم عوام کے ساتھ اپنا اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک توفیق دی, ایک صلاحیت دی ہے, تو اس کو نہ صرف جنگ میں بلکہ امن میں ہم اپنے لوگوں کو جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اس میں ہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارا ایریا ہے اس کے اندر سرویلنس, پیٹرولنگ اور بیسیکلی اینٹی نارکوٹکس کے اندر بھی ہم نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. ہماری میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی ہے, اس کے ساتھ پاکستان نیوی کے اشتراک کے ساتھ کافی سارے ہم نے یہ مشنز کیے جس کے اندر ہم نے اسمگلنگ آف کانٹرابینڈ آئٹمز اور ڈرگس کو ہم نے روکا ہے اور انٹرنیشنل سطح پہ اس کی کافی پذیرائی حاصل ہوئی. ایک اور CTF 150 کا ذکر کیا, CMF کولیٹائم میری ٹائم فورس ہے, کولیشن میری ٹائم فورس ہے جو بحرین میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے. 44 نیشنز اس کا پارٹ ہے. اب آپ دیکھیں دنیا کی تقریباً ساری بڑی نیشنز جو نیوی رکھتی ہیں وہ اس کا پارٹ ہے اور انڈیا ابھی اس کا پارٹ بنا ہے. پاکستان نیوی پہ اعتماد آپ دیکھیں کہ پاکستان نیوی 13 دفعہ بنی ہے, جو سب سے زیادہ دفعہ اگر کسی نیشن کو اعزاز حاصل ہے اس 150 کی کمانڈ کرنے کا, جو اس ایریا میں بیسیکلی نارتھ عربین سی میں جو اینٹی ٹیررسٹ اور اینٹی نارکوٹکس پیٹرولنگ کرنے کے لیے جو وہاں پہ ایک کمانڈ سینٹر بنا ہوا ہے اس کو پاکستان نیوی کو نے دیا. تو یہ چیز اب چھوٹی سی بات بتاتی ہے کہ ہمارا اسکل لیول الحمدللہ اس جگہ پہ ہے کہ جہاں نہ صرف نیشنل پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں ایک ہماری جو پروفیشنلزم ہے اس کو سمجھا جاتا ہے. اور پاکستان نیوی کو اس وجہ سے کہ ہماری ٹریننگ اور جو ہماری ڈیڈیکیشن ہے اپنے ورک کے ساتھ انکلوڈنگ دیٹ پروفیشنلزم اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہے. تو یہ الحمدللہ ہماری جو ایک پاکستان نیوی کی جو جتنے بھی آفسرز اور جوان ہیں ان کی محنت, ان کی ڈیڈیکیشن اور ان کی پروفیشنلزم کا ایک اچھا ثبوت ہے. ساتھ ہی ساتھ ہماری تیاری میں جو انہوں نے بتایا کہ ابھی ہم نے جو 2 جہاز انڈکٹ کیے ہیں, ان میں سے یہ جو جہاز ہے یہ الحمدللہ ہمیں ایک ملٹی ڈائمینشنل فورس جو اس وقت اپنی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے زیر آب, سطح سمندر پہ اور ہوا میں یہ صلاحیت رکھتا ہے. اسپیشلی یہ جو بابر کلاس ہے, PNS بابر, یہ ابھی ترکیہ سے بنا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو آگے پاکستان میں بھی یہ جہاز بننے ہیں. میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ نہ صرف ایک پورٹنٹ فورس جو ہے وہ اس کے اندر یہ صلاحیت بھی ہے کہ نہ صرف ہم باہر سے اگر جہاز آ رہے ہیں, ہم نے اپنی خود جو ہے نا اعتمادی کے لیے اب ہم پاکستان میں بھی یہ جہاز انشاءاللہ بنیں گے اور ہم نے اس میں کچھ جہاز بنائے بھی ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا قدم ہے جو ہمارے اس وقت نیوی کے اندر ہم نے یہ شروع کیا ہے کہ ہم نے پاکستان میں ضرور جو ہے ہم نے وہ اپنے پلیٹ فارمز تیار کرنے ہیں. وہ بے شک اس میں اشتراک شامل ہے لیکن یہ ایک ہمیں بڑا ایک کہتے ہیں اس میں ہمیں خود اعتمادی اور خود انحصاری کی طرف یہ کہ بہت زبردست قدم ہوگا کہ انشاءاللہ اگلا پلیٹ فارم جو ہے وہ پاکستان میں بنے گا. جی کیپٹن ساجد حسین صاحب, یہ ابھی بات ہوئی, آپ نے ذکر کیا آرگنائزیشن کا بحرین میں جس کا ہیڈ کوارٹر اور اس کے ساتھ پوری نیوی کا ہمارا انٹریکشن. یہ جو ہمارا خطہ ہے اور جو ہماری کوسٹل لائن ہے, بحر ہند کا حصہ ہے, یہ بحر ہند دنیا کے بڑے اہم سمندروں میں شمار ہوتا ہے. تو بحر ہند اور اس خطے میں ہماری نیوی کا کیا کردار ہے اور کیا پوزیشن ہے, کیونکہ اس سمندر کو جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت اہمیت حاصل ہے بحر ہند کو. دیکھیے جس پرٹیکولر ریجن میں ہم آپریٹ کرتے ہیں یہ نارتھ عربین سی کہلاتا ہے اور اس کی سگنیفیکنس ایک تو اس وجہ سے ہے کہ ٹریڈ روٹس نہ صرف پاکستان کے بلکہ گلوبلی پوری دنیا کا کے جو میجر ٹریڈ روٹس ہیں ان میں سے ایک یہ ہے. جی بیکاز آئل کا جو بھی ٹریڈ روٹس ہیں وہ یہاں سے یوز ہوتے ہیں موسٹلی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی بھی کنٹری کا ٹریڈ روٹ افیکٹ ہوگا تو اس کی اکانومی پہ بڑا بیڈ امپیکٹ آتا ہے. تو اس لیے پوری دنیا کے ہر ملک کا ایک فوکس رہا ہے یہ ریجن. تو پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہونے کی وجہ سے اس ایریے میں جتنی بھی سیف نیویگیشن کے میئرز ہو سکتے ہیں پاکستان بحریہ وہ لے رہی ہے. اور میں اس میں ایک بات اور ایڈ کرتا چاہوں جو انہوں نے بھی کہا کہ دیکھیں اچیومنٹ از کہ جب when others speak good about you نا and they have a level of confidence on you. تو اس کی ایک ڈپکشن یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ since many years پاکستان نیوی has an honor
to train the trainees from other navies also. آج بھی مختلف دنیا کے ممالک کی نیویز کے ٹرینیز ہمارے پاس موجود ہیں. میرا ایک الحمدللہ ایک بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے پاکستان نیوی میں ٹریننگ کا, more than 8 years کا, and I have the honor to train trainees from at least 18 different countries. ان کو یہ ٹرین کیا ہم نے, اور آج بھی جو ہے نا وہ اپنے ملک میں جا کے, اور مطلب یہ ڈپک کرتا ہے کہ جب ان کے ریپیٹڈلی ٹرینیز ان نیکسٹ کورسز میں بھی آتے رہتے ہیں تو اٹ مینس کہ جو پچھلے کورس کی فیڈ بیک تھی وہ بڑی پازیٹیو تھی ٹورڈز پاکستان, لیول آف ٹریننگ ان پاکستان. اور اسی وجہ سے ہم جانتے ہیں, ہم نے یہ دیکھا کہ جس سی ٹی ایف کا انہوں نے ذکر کیا اس کی کمانڈ بھی ریپیٹڈلی پاکستان نیوی کو ملی, بیکاز ڈسپائٹ بینگ اسمالر ان سائز ہماری جو پروفیشنلزم ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے. تو یہی جذبہ ہے جو ہم آگے لے کے انشاءاللہ چلیں گے اس کو. جی لیفٹیننٹ کمانڈر رباب زہرا صاحبہ, آپ کا آرمی اور خاص طور پہ نیوی کے آفیسر سے اور ٹرینیز سے انٹریکشن رہتا ہے. کیپٹن صاحب سے ہم پوچھیں گے آپ سے بھی کہ اپنے گھروں سے دور تو ہوتے ہی ہیں جو ملٹری پرسنلز ہیں, لیکن جب جہازوں میں اور سب میرینز میں دور جاتے ہیں تو آپ سب کا ٹریننگ سے بھی تعلق ہے, انٹریکشن بھی ہے, تو اس وقت کیا فیلنگ ہوتی ہے آفیسرز کی؟ آپ سے بھی اور بعد میں کیپٹن صاحب سے بھی پوچھیں گے. ایک تو وہی جیسے ہم نے کیا تھا کہ تھرل تو بہرحال یہ ہے, لیکن بہرحال ایک جذبہ ایک قربانی بھی ہے. سر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ فوج کی بات کرتے ہیں تو فوج کسی ایک ایریا سے, جو آفیسرز ہیں جوان ان کا کسی ایک ایریا سے تعلق نہیں ہوتا, وہ پورے پاکستان سے انڈکٹ ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ کی یہی چیز ہے کہ ایک آفیسر ہے کہ جن کا تعلق کسی پنجاب کے ایریا سے ہوگا, سندھ کے ایریا سے ہوگا, لیکن وہ سب سے پہلے جو آپ کی ایک بنیادی اکائی ہے کہ آپ نے اکیڈمی میں جا کے ٹریننگ کرنی ہے, تو سب سے پہلے تو آپ کی جو ایک چیلنج ہے وہی آپ کا سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ آپ وہاں پر جائیں گے اور آپ وہاں پر اپنی ٹریننگ کریں گے. لیکن ٹریننگ کے بعد جب آپ باقاعدہ طور پر مختلف اسٹیبلشمنٹس میں آپ کی ٹرانسفرز آتی ہیں تو اگین آپ اپنے ان گھروں سے دور ہیں. یہ چیز اس ٹائم پہ تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے, خاص طور پر جو ہمارے آفیسر جو آپریشن برانچ سے تعلق رکھتے ہیں اور باقی آکسیلری برانچز سے بھی, کہ جب ان کی شپ ڈپلائمنٹس ہیں, شپ پہ ان کی ٹرانسفرز آتی ہیں تو وہ پھر اپنی اس امیڈیٹ فیملی سے بھی دور ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جب ہم اپنے ایکسٹینڈیڈ آورس کی بات کریں کہ جیسے ہم پہ ڈفرینٹ سچویشنز آتی ہیں, جیسے ہم نے امن کی بات کی ہے, پائی میں کی ہم نے بات کی ہے, جو ہماری ڈفرینٹ انگیجمنٹس آتی ہیں کہ جس میں ہم ایکسٹینڈیڈ آورز میں کام کرتے ہیں, تو ہمارے لیے یہ ایک مزید چیلنج بھی بن جاتا ہے کہ اس ٹائم پر ہم اپنی فیملی سے بھی دور ہوتے ہیں. لیکن جو ہم بات کرتے ہیں نا نیول یا کسی بھی فورسز کی کمیونٹی کی, تو یہ کمیونٹی صرف آفیسرز کی نہیں بنتی, یہ کمیونٹی بیسیکلی آپ کی پوری فیملیز کے ساتھ بنتی ہے, کیونکہ آپ سب کے ساتھ مل کے ایک کوآپریشن کے ساتھ, ایک تعاون کے ساتھ چلتے ہیں, جس کے بغیر آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے. کسی بھی فوجی کے لیے جو اس کا ایک سکون, آپ ذہنی سکون کی بات کرتے ہیں کہ آپ اپنے دفاع کے لیے, اپنے ملک کے دفاع کے لیے ایک جگہ پہ موجود ہیں اور آپ کی فیملی موجود ہے پیچھے, آپ کا انتظار بھی کرتی ہے, آپ کو سپورٹ بھی کرتی ہے, تو ان کی سپورٹ کے بغیر یہ سب اس طرح سے ممکن نہیں ہو پاتا. تو ہمارے جو ایک بچہ ہوگا وہ بچہ بھی آپ کہہ لیں گے وہ فوجی ہی ہوتا ہے اپنے فادر یا اپنی مدر کے ساتھ, کہ وہ بھی ان کے ساتھ اسی طریقے سے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو یہ چیز چیلنجنگ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہی آپ کہہ لیں کہ چیلنج جو ہے وہ آپ کو پھر باقی بہت سے شعبوں سے مختلف کرتا ہے. کہ یہ ایک جیسے ہم ڈاکٹرز کی بات کریں کہ ڈاکٹرز کی جاب ایک بہت مشکل جاب ہے, لیکن جب ہم افواج کی بات کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی جو ان کا فرض ہے اور جو ان کی ڈیوٹیز ہیں وہ اس پوری ایک آپ کہہ لیں کہ آپ کے پورے اسفیئر کو بہت چیلنجنگ بناتی ہیں. تو تھرل موجود ہے, لیکن یہ موٹیویشن اور مورال کے ساتھ ساتھ ہی چلتی ہے کہ آپ اس چیلنج کو پورا کرتے ہیں. اور سر مزید میری اس بات کو کنٹینیو کریں گے. کیپٹن صاحب جانتے ہیں بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس بات کو ضرور آپ کنٹینیو کیجیے گا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سے اسپیشل ٹرانسمیشن. 8 ستمبر بات ہو رہی ہے ہمارے پاکستان نیوی کے حوالے سے. اپنے جوانوں کو, اپنے شہداء کو, اپنے غازیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے, اور پاکستان نیوی کی کیا خدمات ہیں, کیا کردار ان کا رہا 1965 کی جنگ میں, اور آج کس طرح سے وہ اس ملک کا دفاع کر رہے ہیں, اسی پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. عابدی صاحب آخری سیگمنٹ ہے, کچھ ہی منٹس ہے, تو جو چیزیں کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ مزید ہم جان لیتے ہیں. بہت ہی بھرپور پروگرام ہوا, جس طرح بھی ہم نے ڈاکومنٹری دیکھی. خود یہ پروگرام اتنا انفارمیٹیو ہے کہ یہ بھی آرکائیو میں رکھنے والا اور دیکھنے والا پروگرام ہے, اور ابھی کچھ چیزیں رہتی ہیں اس ٹائم پہ.
कैप्टन साजिद हुसैन साहब, अभी बड़ा जिक्र होता है पूरी दुनिया में ब्लू इकोनॉमी का, ये टर्म क्या है और इसको क्या क्या इम्पोर्टेंस हासिल है इसको, क्या अब इसका इतना ज़्यादा चर्चा और इतना ज़्यादा ये टर्म बोली जाती है? देखिए, हम जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी को डिफरेंट चैलेंजेस का सामना है। उसमें अब हमने ऐसे एवेन्यूज़ तलाश करने हैं जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड हों। उसमें से एक जो है वो ब्लू इकोनॉमी का एरिया है। ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट बेसिकली रिवॉल्व करता है इकोनॉमी के उन पोटेंशियल्स पे जो आप समंदर या क्लोज टू सी वाले जो एरिया कोस्टल रीजन से को यूज़ करके आप अपनी इकोनॉमी के पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं। एट प्रेजेंट पाकिस्तान is blessed with more than 1000 kilometers of coastline, तो ये बड़ा और more than 200 nautical miles का exclusive economic zone भी हमारे पास है। तो हम समझते हैं पाकिस्तान नेवी अपना किरदार इसमें अदा कर रही है कि ब्लू इकोनॉमी या सी से रिलेटेड वो कौन कौन से पोटेंशियल्स हैं जिनको अनअर्थ करके हम पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जिनमें से फॉर एग्जांपल मैं कुछ का नाम ले देता हूँ। लाइक फिशरीज़ का एक सेगमेंट है, कोस्टल टूरिज़म का एक सेगमेंट है। इसके अलावा जो समंदर के नीचे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आपने देखा है कि तेल के बहुत सारे ज़खायर पूरी दुनिया में समंदर से निकाले जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक पाकिस्तान के सिनेरियो में अगर आप देखें तो हमने अपने इस पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं किया। तो पाकिस्तान नेवी अपना ये किरदार अदा कर रही है थ्रू डिफरेंट फोरम्स। हम सेमिनार्स भी कंडक्ट करते हैं, इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंसेस भी इस पे कर रहे हैं, एक मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप हम कंडक्ट कराते हैं ताकि कंट्री वाइड इसकी अवेयरनेस पैदा हो और हम फैसिलिटेट कर सकें हमारे बिजनेस सेक्टर को टू कम इन दिस रीजन इन दिस एरिया ऑल्सो, ताकि ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट मिले फ्रॉम दी सी रिसोर्सेज थ्रू दी कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लू इकोनॉमी। जी, बहुत खूब लेफ्टिनेंट कमांडर रुबाब ज़हरा साहिबा, प्रोग्राम क्योंकि अब अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है, ये प्रोग्राम देखकर और वैसे अगर कोई नौजवान नस्ल में से लोग नेवी की तरफ आना चाहें तो ISPR और नेवी के जो मुताल्लिका इदारे हैं वो क्या चीज़ ऑफ़र करते हैं कि इंफॉर्मेशन रहे यंग लोगों को कि कैसे नेवी में दाखिल होना है, नेवी में ऑफिसर बनना है या नेवी में एक सोल्जर बनना है, कौन सी गाइडलाइन? सर इसमें आप कह लें कि जो हमारे प्रॉपर एक कैंपेन होती है कि जिसमें हमारे मुख्तलिफ जो हमारे शोबे हैं उन शोबों में हमारी बाकायदा आप कह लें कैंपेन होती है थ्रू न्यूज़पेपर्स कि आप उसमें आना चाहते हैं। प्लस अगर बच्चों को आगही चाहिए तो जैसे ये प्रोग्राम्स हैं, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि उनको इसकी डिफरेंट डायनामिक्स पता चलती हैं कि अगर उनको ऑपरेशंस में जाना है, उनको लॉजिस्टिक्स में जाना है, या कुछ ऐसी ख़वातीन के जो नेवी को ज्वाइन करना चाहती हैं तो उनके पास मुख्तलिफ शुबाजात हैं, वो मेडिकल में आ सकती हैं, वो एज साइकोलॉजिस्ट इंडक्ट हो सकती हैं, वो IT में आ सकती हैं, एज लॉ ब्रांच में हमारे आ सकती हैं, एजुकेशन में हमारे बहुत से डोमेन्स हैं कि जिसमें वो अपनी हमारे रेलेवेंट मीडिया से जी इवन पब्लिक रिलेशन में आ सकते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ शुबाजात हैं कि जिनकी पब्लिसिटी बहुत जामे तरीके से हमारे न्यूज़पेपर्स के थ्रू होती है और भी डिफरेंट जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं। और एज लिमिट ज़ाहिर है जो हमारे ऑपरेशन ब्रांच में आएंगे बच्चे उनकी 18 साल से कम होती है, और इसके अलावा जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू आते हैं तो उनके लिए BS और MS का जो एक आप कह लें डेटम है कि उनकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो वो ज़ाहिर है उनकी एज वो डिफरेंट वेरी करती है उनकी एज। तो लेकिन ये कि जैसे अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मेरा ताल्लुक बेसिकली एजुकेशन ब्रांच से है और अभी मैं पब्लिक रिलेशन में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। तो जब मैं आई थी तो मैं भी 23 साल की थी। तो आप कह लें कि वो एक सर्टन लिमिट्स हैं, एज लिमिट्स हैं कि जिनके साथ साथ फिर आपकी इंडक्शन एजुकेशन में या और शोबों में इंडक्ट होना तो ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द ब्रांच के जिसमें आप आना चाहते हैं। लेकिन जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई अगर आना चाहता है तो आप ये ज़रूर अपने माइंड में रख के आएँ कि फ़ौज का जो एक शोबा है वो एक चैलेंजिंग शोबा है। तो अगर आपके अंदर नज़्म ज़ब्त है, अगर आपके कंडक्ट में ये चीज़ मौजूद है तो आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छे से आप अपने उस तमाम काम को लेके चल सकते हैं जो आपके दिमाग में मौजूद है, जो आपका एक ड्रीम है। तो उस ड्रीम को पूरा करने के लिए कि ये एक चैलेंजिंग जॉब है, आपके कंडक्ट में जो चीज़ सबसे प्राइमरीली इम्पॉर्टेंट है वो है कि आपका नज़्म ज़ब्त।
کہ ایک ڈسپلن ہے اور آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ آپ نے جب آنا ہے, آپ نے کام کرنا ہے, تو اس کام کے لیے بہت سی دفعہ آپ کو اپنی لمٹس کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے, قطع نظر اس کے کہ آپ ایک میل ہیں یا قطع نظر آپ ایک فیمیل ہیں. آپ کو جب ایک کام ملا ہے تو آپ نے اس کام کو جب پورا کرنا ہے تو اس کام کو پورا کرنے کے لیے جی, تو یہ میں ضرور آپ کو ایک پیغام دوں گی. سب سے اہم ذریعہ انفارمیشن کا وہ ویب سائٹ ہوتی ہے, تو یقیناً نیوی کی ویب سائٹ جس میں یہ ساری انفارمیشن سوشل میڈیا پہ, ویب سائٹ پہ, نیوز پیپرز پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ, تو ہر طریقے سے انڈکشن کا موڈ ہے یا انڈکشن کا وقت ہے سولجرز کے لیے, آفیسرز کے لیے, اور جیسے آپ نے کہا ایجوکیشن کے لیے اور میڈیا کے لیے بھی یقیناً ہے, آپ بھی دیکھ سکتی ہیں ویب سائٹ پر. جی کیپٹن معوذ اکرمہ صاحب, اب ہمارے میسیجز کا وقت ہے کیونکہ بہت وقت کم رہ گیا. نیشن کو کیونکہ آپ جی براہ راست نیشن سے اس وقت مخاطب ہیں, نیشن کو خاص طور پر ینگ لوگوں کو, اب دو قسم کے آڈینس ہیں آپ کے, ایک تو یہ کہ جن کو آپ نے جرنل میسیج دینا ہے, اور ایک وہ جو نیوی میں آ سکتے ہیں خدمات کے لیے, آپ فرمائیے. دیکھیے جب ہم اس نیوی میں ہم نے سائن کیا تھا نا, تو ہمیں یہ بتا دیا گیا تھا کہ 2-4 برس کی بات نہیں, یہ عمر بھر کا رشتہ ہے. تو جب ہم یہاں آتے ہیں نا, تو ہمارے لیے ہماری فیملی, ہمارا سب کچھ جو ہے وہ ہماری سروس ہوتی ہے. نیشن پرائرٹی کمز فرسٹ, سروس سیکنڈ, اینڈ دا فیملی گوز تھرڈ. تو یہ ہماری پرائرٹی بن جاتی ہے. تو اس کے اندر اب یہ جو ایک ٹفنس ہے, آپ کو اپنی فیملی سے دور رہنے کا بھی ہے اور آپ کو اس سروس میں سرو کرنے کا بھی ہے. لیکن دیکھیے ہم ان ساری ٹفنس کو جو ڈیل کرتے ہیں نا, وہ ہم اپنی نیشن کی سپورٹ سے کرتے ہیں. ان ساری تکلیف کو جو ہم نے اپنے, چاہے خوشی کے مراحل ہیں فیملیز کے, چاہے غم کے ہیں, ہم نے بہت مس کیا ہوتا ہے اپنی ڈپلائمنٹس پہ ہونے پہ. لیکن جب ہم واپس آتے ہیں نا, اور جب ہمیں لوگوں سے وہ محبت ملتی ہے, تو وہ سب چیزیں بھول جاتی ہیں, کم ہو جاتی ہیں. تو دیکھیے ہم اپنی عوام کی طاقت سے ہی کھڑے ہیں, ہمیں آپ کی سپورٹ ہر جگہ پہ چاہیے. اور آپ یہ دیکھیے جو دن منانے کا مقصد ہے, یہ مقصد تو اب جن لوگوں نے قربانیاں دی تھی, 6 سپٹمبر تو دیکھیں یا 8 سپٹمبر نیوی ڈے, یہ تو ایک سمبولک ویلیو ہے. لیکن یہ ان تمام شہداء کے لیے ہے جو 1947 سے لے کے آج تک اپنی اپنی فیلڈ میں, چاہے وہ ہمارے بھائی پولیس میں ہوں, چاہے وہ ہمارے بھائی ایف سی کے نوجوان ہوں, چاہے وہ کووڈ میں ہمارے ڈاکٹرز ہوں, یا کسی بھی فیلڈ میں جنہوں نے اپنی جانیں دیں اس ملک کے لیے, انہوں نے وہ شمع اب ہم تک پاس کر دی ہے. اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے اور آپ نے آگے لے کے جانا ہے. دیکھیں فوج میں آنا, آپ آئیں اور یہ آپ کو ایک موقع فراہم کرے گا, لیکن آپ جہاں بھی ہیں, آج ملک کے حالات تھوڑے سخت ضرور ہیں, لیکن ہم سب نے مل کے چلنا ہے. یہ دن ہمیں یہ ضرور بتاتا ہے کہ ہمارے جن لوگوں نے قربانیاں دی, وہ ہمارے اپنا کل انہوں نے ہمارے آج کے لیے قربان کیا. تو ہم نے اپنا آج جو ہے وہ محنت سے, اپنی ڈیڈیکیشن سے چلنا ہے. تو انشاءاللہ آگے آنے والا وقت اس ملک کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے فیوچر کے لیے جو ہے وہ بہترین ثابت ہوگا اگر ہم مل کے چلیں, اپنی ڈیڈیکیشن سے چلیں, اور ہم اپنے اسلاف کو یاد رکھ کے ان کی قربانیوں کو دیکھ کر سبق سیکھ کے چلیں. کیپٹن ساجد حسین صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں میں 2 باتیں کہنا چاہوں گا. ایک تو دور حاضر کے حوالے سے اور ایک پاسٹ کے حوالے سے. پاسٹ کے حوالے سے یہ کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ یوم دفاع اور نیوی ڈے جو ہم مناتے ہیں, اور یوم دفاع کے ساتھ ساتھ اب اس کے ساتھ یوم شہداء بھی ہے بیسیکلی. تو ہم جیسے معوذ نے کہا کہ ہم 1947 سے لے کے آج تک جتنے بھی شہداء نے قربانیاں دی ہیں, اور ان شہداء میں صرف فوج یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے شہداء کا ذکر نہیں کروں گا, میں تو ان کو بھی ذکر خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا جن سیولینز نے اپنی جو ہے نا جان کی قربانی دی, اور سول ڈیفنس کے جی بالکل. تو ایک یہ تو پاسٹ کے حوالے سے تھا. دور حاضر کے لحاظ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں جو پاکستان کا میری ٹائم پوٹینشل ہے, اس کو انرتھ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم اپنی اکانومی کو بھی مزید فاسٹ ٹریک پہ لے کے آ سکیں, اور اس میں جو ہڈن پوٹینشل ہے میری ٹائم اکانومی کا, وہ اس کو ایکسپلور کریں. ہمیں پورے ملک میں جو لوگ بھی میری ٹائم سیکٹر میں کام کر سکتے ہیں, ان کی ضرورت ہے, تاکہ پاکستان ایک پراسپر کنٹری. بہت خوب. لیفٹیننٹ کمانڈر رباب زہرا صاحبہ, آپ کا تو شعبہ ہی میسیج دینے کا ہے, پی آر کا شعبہ ہے, 1 منٹ ہے ہمارے پاس, 1 سے 1.5 منٹ, آپ کچھ فرمانا چاہیں گے؟ سر بس میں یہ اس میں کہنا چاہوں گی کہ ہم کسی بھی شعبے کی بات کریں تو
اس تمام میں جو چیز سب سے پہلے آتی ہے کہ آپ نے اپنا جو بھی کام کرنا ہے وہ آپ کی ایمانداری سے ہے. ایسے آپ کی ایمانداری اور آپ کی ڈیڈیکیشن بہت میٹر کرتی ہے کہ ہم کسی بھی جگہ پہ اپنی ذمہ داری کو کس طرح سے احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں. تو میں فوج میں ہوں, ہم سب اگر فوج کا حصہ ہیں تو ہم اپنے اس تمام ڈیوٹی کے ساتھ ہم پوری طریقے سے کاربند ہیں کہ ہمیں یہ کام اپنے وقت دیکھنا ہے, دن دیکھنا ہے یا رات دیکھنا ہے. ایسا ہمارے لیے پرائرٹی نہیں ہے. پرائرٹی یہ ہے کہ جو ہمارے لیے موجود ہے ہمارے ملک کے دفاع کے لیے, اس کو ہمیں سب سے پہلے رکھنا ہے. تو چاہے میں اس فوج میں ہوں, چاہے کوئی بھی کسی شعبے میں موجود ہے, تو یہ ملک کے ساتھ ہم ہیں. اور بہت بہت شکریہ, یہ ملک ہمارے ساتھ شکریہ. ہمارے ساتھ بہت اسمارٹ نیوی کے آفیسرز تھے, ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور یقیناً نیوی ہو, ایئر فورس ہو, آرمی ہو, یہ ہمارے محافظ ہیں. نہ صرف ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں, ہماری نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں, بلکہ قوم و ملک و قوم کی ڈیولپمنٹ میں بھی یہ بہت خوبصورت اہم کردار ادا کر رہے ہیں. ونس اگین بہت شکریہ تینوں ورسز مہمانوں کا, آپ نے وقت دیا. نو ڈاؤٹ ناظرین, یہ فوج ہمارا پراؤڈ ہے. یہ جو ملک ہے یہ تبھی مضبوط ہوگا جب اس ملک کی فوج مضبوط ہوگی. تو یقیناً یہ فوج ہمارا فخر ہے, اور اس دن کو منانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ بار بار اپنے لوگوں کو, اپنے ناظرین کو, اپنے نوجوانوں کو یہ باور کروائیں کہ انہی کی بے شمار قربانیوں کے بعد یہ وطن عزیز ملا ہے, اور اس ملک کے دفاع کرنے کے لیے یہ مضبوط فوج موجود ہے. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. اللہ نگہبان.